حال نہیں امتصال دروازہ کھولو۔ امتصال کے اچانک دھکا دینے اور دروازہ بند ہونے پر پرورش پل کے لیے بھنجکا رہ گئی۔ جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا مگر دروازے کو نہ کھلتا دیکھ آنکھیں پل میں نم ہوئیں، مگر اچانک سے دماغ میں جھماکا سا ہوا جب ناک کے نتنوں سے بھینی بھینی گلاب کے پھولوں کی خوشبو ٹکرائی۔ آنکھوں کی پتلیاں حیرت کی جاتی سے پھیل گئیں۔ نظر ایک بار پھر سے بند دروازے پر گئی تو پلوشا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ دروازے پر بنے گلاب کے پھولوں کے ہارٹ میں لکھے اے اور ایچ الفابیٹ کو دیکھ کر گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ نظریں بند دروازے سے ہوتی نیچے زمین پر آئیں تو اپنے قدموں تلے گلاب کی پتیوں کو دیکھ ایسا محسوس ہوا جیسے گلاب کی پتیوں سے قالین بچھا دیا گیا ہو۔ کمرے میں اے سی آن ہونے کے باوجود پل میں پلوشا کا وجود پسینے سے تر ہو گیا۔ ہتھیلیوں کو بری طرح آپس میں مسلتے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازے کو نہ کھلتا دیکھ بے بسی سے کئی باغی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخسار پر بہہ نکلے۔ وہ کس قدر تڑپی تھی ادائیکشا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، کتنا چاہا تھا اس شخص کو، مگر اب جو وہ زندگی میں آ گیا، جسم اور روح کا مالک بن چکا ہے، تو اب پلوشا خان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس شخص کو نظر اٹھا کر دیکھ بھی لیتی۔ بری طرح لب کچلتے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھتے، دروازے کے ساتھ لگتے خود کو اس بند دروازے میں گم کر کے اپنی پشت پر محسوس ہوتی سلگتی نظروں کی تپش سے بچنا چاہا۔ میری بیوی مجھے منانے کے لیے مجھ سے ملنے آنے والی تھی اور تمہیں لگتا ہے ادائیکشا اس بات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اپنی پشت سے آتی گمبھیر لہجے میں کی گئی سرگوش چیڑ اپنی گردن پر سلگتی سانسوں کی تپش محسوس کر کے پلوشا کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ابھی پلوشا کچھ سمجھتی کہ اپنی کمر پر رینگتی انگلیوں کے لمس پر دھک سے رہ گئی۔ سٹ پٹا کر ابھی وہ دور ہوتی کہ مضبوط مردانہ بازو کمر سے ہوتا پیٹ پر سختی سے لپٹ گیا اور ایک ہی جھٹکے میں پلوشا کو رخ اپنی جانب کیا تو اس اچانک افتاد پر پلوشا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اپنی کمر کے گرد لپٹے دونوں ہاتھوں کو سختی سے بھینچا۔ گہرے نیلے رنگ کی بٹھانی فراک پہنی جس کے گلے اور دامن پر رنگ برنگے پھول بنے ہوئے تھے، آنکھوں کو سختی سے میچے، گلابی بھرے بھرے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبائے، چھوٹی سی ناک اور بڑے بڑے رخسار رونے کے باعث سرخ انار ہو رہے تھے۔ پٹھانی نقوش میں گلی معصومیت چہرے کا احاطہ کیے چند آوارہ لٹیں پلوشا خان کے معصوم حسن کو چار چاند لگا رہی تھی، جبکہ سر پر ہم رنگ دوپٹہ لیے اور کندھوں پر میرون رنگ کی چادر لیے وہ بری طرح ادائیکشا کے دل کے تار چھیڑ چکی تھی۔ مائی شائننگ اسٹار، پلوشا خان کے چہرے کے گرد جھولتی آوارہ لٹوں کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹے کان کے پیچھے ڈستے بوجھل لہجے میں کہا تو ادائیکشا کے گمبھیر لہجے اور سانسوں کی خوشبو پلوشا کو اپنی حواسوں پر چھاتی محسوس ہوئی۔ خشک پڑتے حلق کو تر کرتے پلکوں کی جھالر اٹھا کر سامنے دیکھا تو دو نیلی آنکھوں کے زوردار تصادم پر پلوشا کی ساری دنیا رکتی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے سمندر میں جذبات کو طوفان اٹھایا ہو۔ اپنا آپ ادائیکشا کی نیلی آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ تو پہلے ہی اس شخص کی محبت میں پور ڈوبی ہوئی تھی اور آج یوں اسے اپنے اس قدر حق سے قریب محسوس کر کے پلوشا کو اپنا آپ اس جان لیوا لمحے سے پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ جینس کی پینٹ پہنے، شرٹ کے آستینوں کونیوں تک فولڈ کیے، سیاہ گھنے سلکی بال بے ترتیبی سے کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، نیلی سمندر سی گہری آنکھوں میں جذبات کی آنچ لیے نظریں پلوشا خان کے چہرے پر ٹکائے، مغرور تیکھی ناک کو پلوشا کے پھولے گلابی گال پر رب کرتے شدت بھرا لمس پلوشا کے دائیں گال پر ثبت کیا۔ ادائیکشا کی دہکتی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے پلوشا کو اپنے حواس گم ہوتے محسوس ہوئے۔ رہی سی کسر ادائیکشا کے شدت بھرے لمس اور مونچھوں کی جو بن نے پوری کر دی۔ وہ نازک جان اتنی سی قربت پر ہی تھر تھر کانپتی ہوش و حواس کھوتی ادائیکشا کے مضبوط باہوں کے اثار میں جھول گئی، جس پر ادائیکشا نے سٹ پٹا کر پلوشا کو مضبوطی سے اپنے سینے میں بھینچا، ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے خمار الڈو نظروں سے اپنے اثار میں مومی وجود کو دیکھا۔ نرمی سے پلوشا کو بازوؤں بھرتے پلٹ کر قدم صوفے کی جانب بڑھائے۔ پلوشا کو نرمی سے صوفے پر لٹاتے ایک نظر ارد گرد دوڑائی، ٹیبل، صوفے اور چیئر تک، گو کہ آفس میں موجود ہر چیز کو پھول کی پتیوں سے ڈھک دیا گیا تھا، جبکہ صوفے کے سامنے موجود ٹیبل پر پھولوں کے درمیان خوبصورت مختلف ڈیزائنز کے رنگ برنگی کینڈلز کو رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں چھائی معنی خیز خاموشی اور حواسوں پر چھاتی گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو کو سانسوں میں اتارتے ادائیکشا نے استحقاق بھری گہری نگاہ پلوشا کے دل کے سراپے پر ڈالی۔ قدم رولنگ چیئر کے سامنے موجود ٹیبل اور پانی کے جگ کی جانب بڑھائے۔ ادائیکشا جانتا تھا اس کی محبت معصوم ہے، مگر اس قدر نازک ہوگی کہ میری اتنی سی قربت کو برداشت نہیں کر پائے گی، اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ تو میری محبت تھی شائننگ اسٹار، اگر جو حرکت تم نے کی اس کی سزا تمہیں دیتا تو کیسے برداشت کر پاتی تم؟ پلوشا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لانے کا ارادہ ترک کرتے، اپنے دونوں ہاتھ پلوشا کے گرد ٹکاتے پلوشا خان کے چہرے پر جھکتے، سرگوشی نما لہجے میں کہتے، ہاتھ بڑھا کر
پلوہ شاہ کے گرد لپٹی چادر کو اتار کر ٹیبل پر رکھا۔ پلوہ شاہ کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سر اوپر کرتے دوپٹہ ساتھ سے اتارا تھا۔ اس قدر نزدیکی پر ادائق شاہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ پلوہ شاہ کی مدھم چلتی سانسوں کی تپش اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے ادائق شاہ کو اپنے گلے میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے۔ اپنے بے لگام ہوتے جذبات پر بمشکل باندھتے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ کر پلوہ شاہ کو دیکھا تو پلوہ شاہ خان کا دلکش سراپا ادائق شاہ کی آنکھوں میں پل میں جذبات کی سرخی اتری۔ بے خود ہوتے پلوہ شاہ کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائے۔ ادائق شاہ پلوہ شاہ کے خوبصورت چہرے پر جھکایا۔ جا بجائے شدت بھرا لمس چھوڑتے وہ پلوہ شاہ خان کے لمس کو اپنی روح تک محسوس کرنے لگا۔ انگلیوں سے ہاتھ سے رکھتا سر کے بالوں میں الجھایا، جبکہ دوسرے بازو کو پلوہ شاہ کی کمر کے گرد لپیٹتے اسے خود میں بھیجا۔ شاہ کی جان، ابھی تو اتنے سالوں کے اجر کا جواب دینا ہے۔ یہ جو آنکھوں میں سمندر لیے پھر رہی ہو نا، اس سے اپنے اس دیوانے کی تشنگی کو مٹانا ہے، جو کہ شاید عمر بھر نہ مٹے۔ بہت غلط کیا یہاں آ کر۔ یہ جو تمہارے وجود کی حواسوں پر چھا جانے والی خوشبو ہے نا، یہ مجھے بری طرح بہکا رہی ہے۔ تمہارا یہ موم سا نازک لمس مجھے تمہاری روح میں اترنے پر اکسا ہے۔ تمہاری ان مدھم سانسوں اور بے ترتیب ہوئی دھڑکنوں کا شور مجھے دنیا سے بے خبر کر کے تمہاری ذات میں گم ہو کر سارے فاصلوں کو سمیٹنے پر مجبور کر ہے۔ میں تو پہلے ہی بگڑا ہوا ہوں، تم پر دیوانوں کی طرح عاشق بندہ ہوں، اور اوپر سے تمہارا یہ ہوش و بسراپا میری نیت بری طرح بگاڑ ہے۔ پلوہ شاہ کی گردن میں چہرہ چھپائے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے گہری سانس بھرتے پلوہ شاہ کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ چہرہ اٹھا کر خمار آلود نظروں سے پلوہ شاہ خان کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ نظریں آنکھوں سے سرکتی گلابی بھرے بھرے ہونٹوں پر آئی تو ادائق شاہ نے ہاتھ بڑھا کر انگوٹھے سے پلوہ شاہ کے نچلے ہونٹ کو نرمی سے رب کیا۔ مخمور نظروں سے پلوہ شاہ کے نیم وا لبوں کو دیکھتے بے خود ہوتے انہیں اپنی شدت بھری گرفت میں لیا۔ پلوہ شاہ خان کی مدھم چلتی سانسوں میں اپنی دھونکنے کی مانند چلتی سانسوں کو شامل کرتے قطرہ قطرہ پوری شدت سے ادائق شاہ پلوہ شاہ خان کی سانسوں کو خود میں اتارنے لگا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں ادائق شاہ کی تیز چلتی سانسوں کا شور برپا تھا۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ماحول کو فضول خیز بناتی ادائق شاہ کو پلوہ شاہ کے لمس میں گم کرتی چلی گئی۔ پلوہ شاہ کے وجود میں حرکت محسوس کر کے ادائق شاہ لمحے کے لیے پیچھے ہوا۔ اپنی شدتوں سے خون چھلکاتے نام ہونٹوں کو دیکھ ہاتھ بڑھا کر پلوہ شاہ کے نچلے ہونٹ کو نرمی سے چھوتے جھک ہونٹوں کی نمی کو چومتے جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ سیاہ گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پلوہ شاہ کو ہوش میں آتے دیکھ جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کر رولنگ چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے اپنے خشک پڑتے گلے کو تار کرنے کی کوشش کی، جبکہ نظریں اور نوز پلوہ شاہ خان کے سراپے میں الجھی ہوئی تھیں۔ اپنے ہونٹوں پر سلگتا ہوا لمس اور بند ہوتی سانسوں کو محسوس کر کے پلوہ شاہ کو اپنے پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوش میں آتے چند لمحے ناسمجھی سے وہ چت لیٹی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دھیان کے پردے میں کچھ دیر پہلے کے مناظر لہرائے تو پلوہ شاہ خان جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ نظریں سامنے مغرور انداز بیٹھے ادائق شاہ پر گئیں تو پل میں آنکھوں میں نمی اتری۔ لمحے میں نظروں کا زاویہ بدل کر وہاں سے اٹھنا چاہا تو نظریں ٹیبل پر پڑی اپنی چادر اور دوپٹے پر گئیں تو پلوہ شاہ خان کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے سکڑ گئیں۔ اونگوں کی طرح منہ کھولے گردن موڑ کر ادائق شاہ کو دیکھا، جو سنجیدہ نظروں سے پلوہ شاہ کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ ادائق شاہ کے وجود میں گڑتی نظروں کو محسوس کر کے پلوہ شاہ کو شرم سے اپنا آپ زمین میں بڑھتا محسوس ہوا، جو جھٹکے سے دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا اور چادر کندھوں پر پھیلاتے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ تم بہت کچھ میری مرضی کے بغیر کر چکی ہو، مگر اب تمہاری مرضی کیا ہے؟ تمہاری سانسوں تک ادائق شاہ کی مرضی چلے گی۔ یہ دروازہ نہیں کھلے گا، اس لیے اپنی نازک جان کو زحمت نہ دو اور یہاں آؤ میرے پاس۔ پلوہ شاہ کو دروازہ کھولنے کی تگ و دو کرتے دیکھ سرد لہجے میں کہا تو پلوہ شاہ خان نے سہمی نظروں سے رخ بدل کر ادائق شاہ کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا۔ مجھے گھر جانا ہے، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں مدھم لہجے میں کہا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ پلوہ شاہ خود بھی بمشکل سن سکی۔ اگر ادائق شاہ کا سارا دھیان پلوہ شاہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس بات کو سن نہ پاتا، مگر پلوہ شاہ کے ہونٹوں کی جنبش سے ہی وہ اس کے الفاظ کو بنا سنے سمجھ چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ ایک سیکنڈ میں ادھر آؤ ورنہ میں وہیں زمین میں گاڑ دوں گا، پھر گھر جانے کا شوق پورا کر لینا، دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو ادائق شاہ کی داڑھ پر پلوہ شاہ اچھل کر بند دروازے سے لگی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر روانی سے رخساروں پر بہنے لگے۔ کپ کپاتے وجود کو دروازے سے لگائے روتے ہوئے نفی میں سر لایا۔ وہ کیوں اس طرح کا سلوک کر رہا تھا، جبکہ ہوش کھونے سے پہلے وہ کس قدر مہربان ہو رہا تھا؟ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر ہوش سے بیگانہ ہونے کے باوجود اسے اپنے چہرے پر ادائق شاہ کے ہونٹوں کا نرم گرم لمس محسوس ہوتا رہا تھا، جسے وہ جھٹلا رہی تھی، مگر اب ادائق شاہ کے تیور دیکھ وہ اسے سچ میں اپنا وہم لگ رہا تھا۔ ادائق شاہ کی سرد نظریں محسوس کر کے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی پھولوں کی پتیوں کو اپنے پاؤں تلے رونتی ادائق شاہ کے سامنے جا کر سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ سننے میں آیا ہے کہ
میری منقوہ کسی سے اظہار محبت کرتی اپنے بھائی کو اس سے شادی کے لیے مناتی رہی ہے، جبکہ ہدایت شاہ سے نفرت کا اظہار کیا گیا تھا۔ پلوش شاہ کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیتے سر لہجے میں کہا تو پلوش شاہ نے جھٹکے سے سر اٹھاتے بساختہ نفی میں سر لایا۔ نہیں، میں نہیں، کیا قسم سے۔ سرخ نم آنکھوں سے ہدایت شاہ کی جانب دیکھتے لہجے میں معصومیت لیے کہا تو ہدایت شاہ نے تنزیہ نظروں سے پلوش شاہ کو گھورا تو بیچاری نے سر پٹا کر سر جھکا لیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کتنے دن تم کسی اور شخص کے نام سے منسوب رہی ہو، اور یہ بات کس قدر تکلیف دیتی رہی ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی تیز دھار آلے سے میرا سینہ چھل نکال رہا ہو، اور تم کہہ رہی ہو یہ جھوٹ ہے۔ اگر یہ جھوٹ بھی تھا پلوش ہدایت شاہ، تب بھی تم میری روح کی مجرم ہو، جیسے تمہارے اس جھوٹ نے تار تار کی ہے۔ پلوش شاہ کلائی کو جھٹکا دیتے گھٹنوں کے بل بٹھاتے پلوش شاہ کی ٹھوڑی کو اپنی سخت گرفت میں لیتے سر سپاٹ لہجے میں کہا تو پلوش خان نے بھیگی نم پلکوں کی جھالر اٹھا کر التجائیہ نظروں سے ہدایت شاہ کو دیکھا، جو اس وقت ظالم بنا پلوش خان کی نازک جان نکالنے کے در پہ تھا۔ مجھ سے نفرت ہے تمہیں، میرا ساتھ تمہیں تکلیف دیتا ہے پلوش خان۔ ہدایت شاہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی یہ سوال نہ کر پایا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ وہ جانتا تھا وہ بات پلوش شاہ نے بے وقوفی میں کہی تھی، مگر اب وہ غصے میں اپنی بیوی کو اس کی نظروں میں نہیں گرا سکتا تھا، نہ ہی وہ خود میں یہ حوصلہ رکھتا تھا کہ وہ پلوش خان کا نام کسی اور کے ساتھ غصے میں بھی جوڑ سکے۔ وہ ناراض تھا، اس بات پر شدید غصہ بھی تھا، اس لیے وہ نکاح کے بعد کہنے کے باوجود بھی پلوش شاہ سے ملنے نہیں گیا۔ وہ جانتا تھا وہ اس بات کا غصہ پلوش خان پر نکالنے سے خود کو روک نہیں پائے گا، اور اپنے بھائیوں کی لاڈلی نازوں میں پلی بڑی معصوم شہزادی تھی تو ہدایت شاہ کا عشق بھی تو تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی ہی کوشش کر رہا تھا، مگر خود پر لاز ضبط کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر چکا تھا۔ وہ پلوش شاہ کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کا عمل ہدایت شاہ کے لیے کس قدر جان لیوا تھا۔ نہیں شاہ، ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے، تڑپ کر ہدایت شاہ کے ہاتھوں کو تھامتے روتے ہوئے نفی میں سر لاتے کہا تو ہدایت شاہ نے سختی سے جبڑے بھین کر سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے پلوش خان کو دیکھا تو پھر کسی اور کے بارے میں سوچا بھی کیسے۔ پلوش خان کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچتے جھک کر چہرہ پلوش شاہ کے چہرے کے قریب کرتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو ہدایت شاہ کے چلانے پر پلوش شاہ نے بساختہ سانس رو کر پھٹ پھٹی آنکھوں سے ہدایت شاہ کی خون چھلکاتی آنکھوں میں دیکھا۔ پلوش شاہ کی انی کی مانند سے امی نم آنکھیں ہدایت شاہ کے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ شاہ، آپ کے لیے ماں جی نے کہا تھا کہ لالا آپ کو مار دیں گے، خدا گواہ ہے میں نے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں سوچا۔ پلوش خان، آپ سے خیانت کرنے سے پہلے اپنی سانسوں سے دغا نہ کر جائے۔ زندگی کو دھوکہ دے کر موت کو گلے لگا سکتی ہے، مگر ہدایت شاہ کو دھوکہ دے کر کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ہمت کرتے ہدایت شاہ کی آنکھ کو مانگ کے گاڑے مضبوط لہجے میں کہا تو پلوش خان کے ایمان بھرے الفاظوں سے ہدایت شاہ کو سرشاری کی لہر اپنی رگ و پے میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ میری بات کان کھول کر سن لو پلوش خان، خدا جب تک نہ چاہے ہدایت شاہ کو کوئی دشمن موت نہیں دے سکتا، اور تمہارا بھائی تو بالکل نہیں، کیونکہ وہ میری جان کی حفاظت تو کر سکتا ہے مگر مجھے مارنے کی سازش نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے بھائی کے لیے ایسا دوبارہ کبھی سوچنا بھی مت۔ پلوش خان کا ہدایت شاہ کا ہونا ہی ہدایت شاہ کے لیے زندہ رہنے کی وجہ ہے، میرے زندہ رہنے کے لیے صرف میری بن کر رہنا پلوش خان، مگر جو تم کر چکی ہو اس کے لیے فی الحال میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ پہلے جا کر اپنے بھائی سے معافی مانگو، جس کی اتنی محبت کے باوجود تم اس پر شک کر چکی ہو، اور پھر رخصتی تک مجھے منانے کے بارے میں سوچو۔ اگر تم مجھے نہ منا سکی تو تمہاری اس نازک جان کی خیر نہیں۔ دایاں ہاتھ پلوش کے چہرے اور گردن کے درمیان رکھتے انگوٹھے سے پلوش کی شہہ رگ سے لاتے اسپاٹ لہجے میں کہا تو پلوش خان نے بری طرح اپنے لب کچلتے ہدایت شاہ کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا۔ لالا مجھ سے ناراض نہیں ہوتے، اور مجھے منانا بھی نہیں آتا، انگلیاں چٹکھاتے مدھم لہجے میں کہا تو ہدایت شاہ نے ابرو اچکا کر پلوش کو دیکھا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ بھی ناراض نہ ہوں، ہدایت شاہ کے سر لہجے میں سٹ پٹا کر ایک ہی سانس میں کہا تو ہدایت شاہ نے کینہ توڑ نظروں سے پلوش کو گھورا۔ ٹھیک ہے، سوچتے ہیں اس بارے میں، مگر اس سے پہلے مجھے شاہ کہہ کر پکارو جیسے پہلے پکار رہی تھی۔ انگلیوں کے پوروں سے پلوش کے چہرے کا نقوش کو چھوتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ہدایت شاہ کی انگلیوں کے جان لیوا لمس پر پلوش نے خشک پڑتے حلق کو تر کرتے ہدایت شاہ کی نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ پھر آپ ہمیں معاف کر دیں گے؟ نظریں جھکائے نرم لہجے میں سوال کیا تو ہدایت شاہ نے گھور کر پلوش کو دیکھا۔ وہ بعد میں سوچیں گے، پہلے جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ آج پھر اپنی رخصتی ہی سمجھو، کمرہ تو پہلے ہی سجا ہوا ہے اور تمہیں پھر میں خود سجا لوں گا، تو کیا خیال ہے؟ شاہ پکارنا ہے یا میں تمہیں اپنی پسند سے سجانا شروع کر دوں؟ پلوش ایک کمر میں بازو لپیٹ کر جھٹکے سے اٹھا کر اپنے تھائی پر بٹھاتے اسپاٹ لہجے میں کہا پلوش جو اس اچانک افتاد پر ابھی سنبھلی بھی نہ تھی کہ ہدایت شاہ کی بات پر بھنچک کر رہے گی۔ نہیں، میں پکارتی ہوں تو پکارو، کیا اسرائیل کے آنے کا انتظار کر رہی ہو؟ اگر کر بھی رہی ہو تو دماغ میں بٹھا لو، اپنی خواہش پوری کیے بغیر تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ پلوش کے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتے سر لہجے میں کہا
تو بیچاری نے روان سی نظروں سے ادائق شاہ کو دیکھا۔ شاہ نظریں جھکائے مدھم لہجے میں کہا تو ادائق شاہ کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رنگی۔ او شاہ کی شائننگ سٹار، سرگوشی سے بھی کم آواز میں جواب دیتے، جس پر پلوش ناسمجھی سے ادائق شاہ کی جانب دیکھا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی ادائق شاہ پلوش شاہ کی گردن کے گرد بازو لپیٹتے پلوش شاہ کا چہرہ خود پر جھکاتا، پلوش شاہ کے ہونٹوں کو اپنی نرم گرفت میں لے چکا تھا۔ وضوح خیز لمحوں کا دورانیہ بڑھنے لگا تو پلوش شاہ خان کی بکھرتی سانسوں کو محسوس کرتے ادائق شاہ نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا، جبکہ پلوش شاہ گہری سانس لیتی سر ادائق شاہ کے کندھے سے ٹکا چکی تھی۔ رخ سیدھا حویلی سے قدم باہر رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ جہاں جاؤ گی وہاں سے ڈائریکٹ بیڈ روم میں لے کر جاؤں گا، اسی لیے ٹک کر حویلی میں بیٹھو۔ اگر رخصتی کی زیادہ جلدی ہے تو چاہو کل ہی حویلی سے باہر آ جانا، تمہارے بھائی کو منانا میرا کام ہے، اور اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں راضی ہو گیا ہوں تو یہ غلط فہمی بھی دور کر کے جاؤ، کیونکہ یہ تو میں نے اپنا حق وصول کیا، پھر چاہے تم اس کے لیے راضی ہوتی یا نہ۔ پلوش شاہ کو بازو سے تھامتے کھڑے ہوتے سنجیدہ لہجے میں کہا اور ایک گہرا استحقاق بھری نظر پلوش شاہ کے آنکھوں کی طرح کھلے منہ پر ڈالتے سر جھٹکتے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ تمہاری کزن باہر ہی کھڑی ہے، اب سیدھا اس کے ساتھ گھر جانا، راستے میں کہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا، اور اپنی کزن کو بھی کہہ دینا نیکسٹ ٹائم اکیلے کہیں نہ جائے، میرا بھائی دیکھنے میں ہی نرم ہے، اسے جلاد بننے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ ادائق شاہ کی باتوں پر پلوش شاہ نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی سوال کرتی، ادائق شاہ نے نرمی سے پلوش شاہ کے ماتھے کو چھوتے دروازہ کھول کر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا، جس پر پلوش شاہ نے ایک خفا نظر ادائق شاہ کے چہرے پر ڈالتے باہر نکلتے دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ پلوش شاہ کی اس حرکت پر ادائق شاہ کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا، سر جھٹکتے ایک نظر آفس کے چاروں اطراف میں ڈالی، جو کہ آفس کا پھولوں کی دکان ہی لگ رہا تھا۔ گہرے سانس بھرتے قدم صوفے کی جانب بڑھائے۔ 1 سال پہلے ارمان شاہ کا رشتہ سلویٰ کے لیے آیا تھا، جس کے بارے میں بہرام شاہ نے گھر میں بات کی تھی اور بتایا تھا کہ وہ انکار کر چکا ہے کیونکہ وہ ابھی سلویٰ کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس دن غصے میں وہ ارمغان کے سامنے ارمان کا نام تو لے چکی تھی، مگر یہ بات جان کر اسے حیرت ہوئی کہ وہ پاگل شخص سچ میں ارمان کے بارے میں معلومات نکلوا رہا ہے، اور جب ارمغان کو یہ بات پتہ چلی کہ بہرام شاہ اس رشتے سے انکار کر چکا ہے، تب سے وہ کافی پرسکون تھا، اور سلویٰ کو ارمغان خان کا یہی سکون پوری طرح کھل رہا تھا، اس لیے وہ بہرام شاہ سے ارمان سے ایک بار ملنے کی بات کر چکی تھی۔ سلویٰ کی اجازت مانگنے پر پہلے تو بہرام نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر پھر کچھ سوچ کر اسے اجازت دے دی، اور اس وقت گاؤں سے باہر شہر کے قریب موجود کیفے میں ارمان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ پیازی رنگ کی فراق کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے، کندھوں پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، ہونٹوں پر لائٹ پنک لپ گلوز لگائے، گرے آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچے، براؤن بالوں کو فرینچ چوٹیاں میں قید کیے، چند لٹوں کو ہلکے سے کرل کیے، چہرے کے اطراف میں کھلا چھوڑا ہوا تھا، اپنی جان لیوا ایمان ڈگمگا دینے والی حسن سے بے نیاز چہرے پر خوف سجائے کیفے میں نظریں گھمانے میں مصروف تھی، جبکہ سامنے بیٹھا ارمان شاہ سلویٰ شاہ کے کچھ بولنے کے انتظار میں ٹکٹکی باندھے اسے نہارنے میں مصروف تھا۔ بہرام شاہ انکار کر چکا تھا تو ہمیں امید نہیں تھی کہ دوبارہ سے رشتے کی بات چل نکلے گی اور آپ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ سلویٰ شاہ کی مسلسل چپ کو دیکھ کر ارمان شاہ نے مسکراتے ہوئے بات کا آغاز کیا تو سلویٰ نے چوں کر اس کی جانب دیکھا، وہ جو کب سے ارمغان خان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ارمان شاہ کی بات پر خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر ارمان کے پیچھے گلاس ڈور کو دھکیلتے اپنی سحر انگیز شخصیت لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا اور مغرورانہ چال چلتا ارمغان خان سلویٰ کی جانب ہی آ رہا تھا۔ ارمغان کی چند رنگ آنکھوں میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھ سلویٰ شاہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رنگی، جبکہ کیفے میں بیٹھی لڑکیوں کو ارمغان خان کو گھورتے دیکھا، غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ بس پھر قسمت اسی کا نام ہے، جو ہم سوچتے بھی نہیں وہی ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں اسے قبول ہی کرنا پڑتا ہے۔ ٹیبل کی سطح پر اپنی کونیاں ٹکائے جان لیوا انداز میں کہا تو ارمان شاہ کو سلویٰ شاہ کے اس انداز پر قربان ہوتا ٹیک ہٹا کر آگے ہوا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، ارمغان خان کرسی کو سلویٰ شاہ کے قریب کرتا وہاں بیٹھ چکا تھا۔ قسمت کی بات ہو رہی ہے تو میری بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے شخص سے ملاقات کا شرف حاصل ہو، اور مجھے امید ہے کہ میری آمد آپ لوگوں کو کافی ناگوار گزری ہوگی، مگر قسمت کی ستت ظریفیوں کی طرح میری آمد کو دل سے قبول کرنا آپ لوگوں کی مجبوری ہے، ورنہ ارمغان خان کے نام سے کوئی نہیں واقف، اور ارمغان خان کو انکار کرنے یا اس کے مقابل آنے والوں کے انجام سے مجھے امید ہے کہ آپ بھی بخوبی واقف ہوں گے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے سرد آگ برساتی آنکھوں سے ارمان کو دیکھتے اسپاٹ لہجے میں کہا تو ارمان شاہ نے سر پٹا کر ارمغان خان کو دیکھا اور پھر سلویٰ شاہ کو۔ سیکنڈ سے پہلے اپنی نظریں اس سے ہٹاؤ، اور اگر غلطی سے بھی تمہاری نظر اس پر گئی تو یقین مانو یہی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ارمان کو سلویٰ کی جانب دیکھتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو اس نے ہڑبڑا کر پل میں نظروں کا زاویہ بدلا۔ ارمغان، سلویٰ شاہ نے دانت پیستے دبے دبے لہجے میں سرزنش کی تو ارمغان خان نے کھا جانے والی نظروں سے سلویٰ کو دیکھا۔ جانے ارمغان، تم یہیں بیٹھو، میں ذرا تمہارے
امیدوار کی امید کے ساتھ ہڈیاں توڑ کر 5 منٹ میں واپس آتا ہوں، پھر تمہیں اپنے ہاتھوں سے بریانی بھی تو کھلانی ہے نا۔ سلویٰ شاہ کی جانب جھکتے سر لہجے میں ایک لفظ چبا کر کہا۔ سلویٰ کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ وہ تو بس ارمغان خان کو جیلس کروانا چاہتی تھی، اسے وہی تکلیف دینا چاہتی تھی جو اس نے محسوس کی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سر پھرا چھوٹا خان اس تکلیف کے بدلے دوسرے بندے کی ہڈیوں کا سرما بنا دے گا۔ اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کرتے گھبرائی نظروں سے ارمغان خان کو دیکھا، جو ارمان کو بازو سے تھام کر باہر لے جا رہا تھا، جبکہ وہ بیچارہ گردن موڑ کر رحم کی اپیل کے لیے سلویٰ کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ سلویٰ شاہ تیز تیز قدموں سے چلتی باہر آئی تو نظریں سامنے ارمغان خان کی جیپ اور اس کے آگے پیچھے اس کے گارڈز کو ان کی گاڑیوں کے آگے اسلحے سے لیس دیکھ خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کرتے ارد گرد ارمغان خان کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ میڈم سارے اس طرف گئے ہیں۔ سلویٰ کو سڑک کی جانب بڑھتے دیکھ گارڈز نے آگے بڑھتے نظریں جھکائے کیفے کے دائیں جانب گلی کی طرف اشارہ کیا تو سلویٰ نے سر ہلا کر پلٹ کر جلدی سے گلی کی جانب بڑھی۔ گلی میں داخل ہوتے ہی ارمان شاہ کی دبی دبی چیخیں سنائی دیں تو سلویٰ شاہ نے شرمندگی سے سختی سے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی۔ چند قدم آگے آئی تو نظریں سامنے کرسی پر اپنی جانب پشت کیے بیٹھے ارمغان خان پر گئیں اور سامنے ارمغان خان کے گارڈز کے ہاتھوں درگت بنتے ارمان پر گئیں تو سلویٰ شاہ نے شرمندگی سے نظریں چرا کر ارمغان خان کی پشت کو گھورا۔ لیو ہم، 1 سیکنڈ میں اس سے پیچھے ہٹو تم لوگ۔ سلویٰ شاہ کے چلاک کہنے پر ارمغان خان نے گردن تیرچھی کر کے سلویٰ کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ ہاتھ کے اشارے سے اپنے گارڈز کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اتنا ڈوز میرے خیال سے کافی ہوگا، اور اس بات کا بخوبی اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ چھوٹا خان ہے کون۔ دوبارہ کبھی میری عزت کی طرف نگاہ کرنے کی جرات بھی نہ کرنا۔ نگاہ کیا؟ تم مجھے اس کی طرف جاتے کسی بھی راستے پر ملے تو یقین مانو وہی تمہاری قبر بنا دوں گا۔ ارمان شاہ کے قریب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہتے جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر قدم سلویٰ شاہ کی جانب بڑھائے، بنا سلویٰ شاہ پر ایک نگاہ بھی ڈالے۔ سلویٰ کے بازو کو اپنی آنی گرفت میں لیتے تیز تیز قدم چلتا اپنی جیپ کی جانب بڑھا، جبکہ ارمغان خان کے تیز چلتے قدموں کے ساتھ وہ مشکل کثیر تھی۔ سلویٰ شاہ نے اپنے بازو کو ارمغان خان کی سخت گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ تم پاگل خان، کیا اشر کیا تم نے اس بے قصور شخص کا؟ کوئی احساس یا انسانیت نام کی کوئی چیز بھی ہے تم میں؟ یہ بس جنگلی پن بھرا ہوا ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ارمغان خان کو دیکھتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو ارمغان خان نے خون چھلکاتی نظروں سے سلویٰ شاہ کو دیکھا۔ سرمئی رنگ کا کرتا شلوار پہنے، ماتھے پر بکھرے براؤن بال پسینے سے چپکے ہوئے تھے، شہد رنگ آنکھوں میں وحشت لیے اور نابی ہونٹوں کو سختی سے کھینچے۔ وہ سلویٰ شاہ کو ہنس مکھ شوخ ارمغان خان سے یکسر مختلف لگا۔ ارمغان خان کی خون چھلکاتی نظروں کو دیکھ سلویٰ شاہ کو اپنے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معلوم ہوئی، جبکہ سلویٰ کو گھورتے ارمغان خان نے پلٹ کر پیچھے پڑی اپنی اجرک اتار کر سلویٰ کی جانب بڑھائی۔ ارمغان خان کے چہرے پر اس قدر چٹانوں سے سختی تھی کہ سلویٰ شاہ کو بے ساختہ ارمغان خان کے تیور دیکھ ڈر لگنے لگا، اسی لیے بنا کچھ کہے ہاتھ بڑھا کر اجرک لیتے خود پر اچھے سے پھیلائی۔ تم صرف بہرام شاہ کی نہیں اس خان کی بھی عزت ہو۔ اسی وجہ سے ارمغان خان نے کیفے میں موجود لوگوں کے سامنے خود پر ضبط کیا اور اس شخص کو کچھ نہیں کہا تاکہ کوئی تمہارے کردار پر سوال نہ اٹھا سکے، اور اگر اسے کچھ کہا ہے تو اس لیے کہ اس بےغیرت شخص کو اندازہ ہو کہ جسے عزت بنانا ہو اس سے یوں ملاقاتیں نہیں کی جاتی۔ اور تمہیں کوئی اندازہ ہے سلویٰ شاہ کہ لوگ تمہارے اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ تم اور وہ بےغیرت شخص لوگوں کی نظروں میں سو کالڈ گرل فرینڈ۔ اور دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہتے آخر میں پوری شدت سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا تو سلویٰ شاہ اچھل کر سیٹ سے پیچھے کھسک گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور وہ ویسے بھی میرا ہونے والا شوہر ہے، ارمغان خان کی خون چھلکاتی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے نڈر لہجے میں جواب دیا تو ارمغان خان نے سختی سے جبڑے بھینج کر سلویٰ شاہ کو دیکھا۔ تمہاری عزت کا تماشا نہیں بنایا تھا اور نہ بنا سکتا ہوں، مگر تمہاری اس بکواس پر جان سے ضرور مار سکتا ہوں، سرسراتے لہجے میں کہتے جیپ سٹارٹ کی تو سلویٰ شاہ نے بری طرح لب کچلتے ارمان خان کو دیکھا۔ نظریں وجیح چہرے سے ہوتی بازوؤں کی پھولی ہوئی نیلی رگوں پر آئیں تو سلویٰ شاہ کا دل بھی ساختہ دھڑکا۔ تم نے بھی تو نکاح کیا تھا، خفا لہجے میں کہتے نظریں روڈ پر ٹکرائیں تو ارمغان خان نے ایک نظر سلویٰ شاہ کے خفا چہرے پر ڈالتے سر جھٹکتے نظروں کا رخ بدلا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم یہ سب کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرو، اگر ایسا دوبارہ سوچا بھی تو یاد رکھنا سلویٰ، اس بار ارمان کا یہ اشر کیا تھا، اگلی بار تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور اسے دھمکی ہرگز نہ سمجھنا، کیونکہ ارمغان خان کا ماننا ہے محبوب ہو تو صرف آپ کا، اگر آپ کا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ خود کا بھی نہیں رہنا چاہیے۔ سرد اسپاٹ لہجے میں ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو سلویٰ شاہ نے آنکھیں گھما کر ارمغان خان کو دیکھا۔ تم نے ڈرایا اور میں ڈر گئی نا، ہاتھ لگا کر دکھانا پھر بتاؤں گی، اور اس طرح کیا تم دیکھتے ہو؟ جاؤ بچو، میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں، تاکہ آئندہ اگر کسی اور کو میری جگہ دینے کے بارے میں سوچا بھی تو یہ بات ہمیشہ یاد رہے تمہیں۔
ابھی تو میں لالا کو جا کر بتانے والی ہوں کہ تم نے کیا حال کیا ارمان کا۔ سارا رستہ خاموشی سے کٹا تو اترتے ہوئے سلویٰ شاہ نے دانت کچکچا کر کہا۔ ارمغان خان نے تنزیہ نظروں سے سلویٰ کو دیکھا، جو سارے رستے تو بھیگی بلی بنی ہوئی تھی اور اب اپنی حویلی پہنچ کر شیرنی بن رہی تھی۔ اونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ یہ غصہ مجھے لگتا ہے بریانی نہ کھلانے کی وجہ سے ہے۔ ڈونٹ وری مائی بگی بلی، تمہیں اپنے نام کرتے پہلا ادار یہی اتاروں گا، پھر اس کے بعد میرے جو ادار تم پر ہیں وہ تم اتارنا، شوخ لہجے میں لوٹتے مسکرا کر کہا۔ تو سلویٰ شاہ نے ناسمجھی سے ارمغان خان کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی سوال کرتی، ارمغان خان پل میں وہاں سے غائب ہوا، جس پر سلویٰ شاہ نے دھول اٹھتے رستے پر جاتی ارمغان خان کی جیب کو دیکھتے دانت کچکچائے۔ وہ سر جھٹکتی قدم اندر کی جانب بڑھائے، اپنے کندھوں کے گرد لپٹی ارمغان خان کے اجرک سے اٹھتی مسحور کن خوشبو کو محسوس کرتے سلویٰ شاہ کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ رینگی۔ ماضی زرغام خان 1 سال کا ہو چکا تھا۔ شیر خان کو امید تھی کہ ایک نہ ایک دن ان کا اور مقدس بیگم کا رشتہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر دن بدن ان کا رشتہ بگڑتا جا رہا تھا، اور اب اس کا اثر زرغام خان پر بھی ہونے لگا تھا، کیونکہ شیر خان سے چھوٹی سی بحث کے بعد مقدس بیگم اپنا سارا غصہ اس معصوم بچے پر نکالتی تھی، جس کے نتیجے میں زرغام خان ڈرا سہما رہنے لگا تھا۔ شیر خان نے یہ بات بھی شدت سے نوٹ کی کہ وہ مقدس بیگم کے پاس نہیں جاتا تھا۔ جب مقدس بیگم کو اپنے قریب محسوس کر لیتا یا تو رونے لگتا یا سہم جاتا، اور جو دوسری بات شیر خان نے محسوس کی تھی وہ تھا مقدس بیگم کا انہیں نظر انداز کرنا، رات ان کے کمرے میں آنے کے بعد کسی بہانے سے کمرے سے باہر چل جانا، یا شیر خان کے ان کے قریب آنے پر کوئی بہانہ بنا دینا۔ وہ اس بارے میں مقدس بیگم سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر اس قدر مصروفیت تھی کہ وہ چاہ کر بھی کچھ پوچھ نہ پائے۔ آج وہ زمینوں سے جلدی فارغ ہو کر حویلی آئے تو کچھ دیر ولی خان اور بہادر خان کے پاس بیٹھے، کیونکہ حویلی میں بہادر خان کی شادی کی باتیں چل رہی تھیں۔ بہادر خان کے لیے حلیمہ بیگم نے اپنی کزن کا سوچا تو ولی خان کو بھی یہ رشتہ مناسب لگا، تو انہوں نے رشتہ بھیج دیا۔ لڑکی والوں کی طرف سے مثبت جواب ملا تو حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر یہ بات مقدس بیگم کو جب سے پتہ چلی تھی وہ انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے علاوہ کوئی اس حویلی میں آئے، بہادر خان کی بیوی کی حیثیت سے تو بالکل نہیں۔ اپنے سینے پر سوئے زرغام خان کو بیڈ پر لٹاتے شیر خان نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا، اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے قدم ان کی جانب بڑھائے، جبکہ شیر خان کو اپنی جانب آتا دیکھ مقدس بیگم نے منہ بگاڑا۔ ناراض ہو مجھ سے کسی بات پر؟ جانے میں کوئی غلطی ہوگی ہے کیا مجھ سے؟ نظریں آئینے میں نظر آتے مقدس بیگم کے چہرے پر ٹکائے، ان کی پشت پر کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھ مقدس بیگم کندھے پر رکھتے محبت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ مقدس بیگم نے نخوت سے شیر خان کے ہاتھ کو جھٹکا، جبکہ مقدس بیگم کے اس قدر حد تک آمیز رویے پر شیر خان نے سختی سے اپنے جبڑے بھینج کر اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا مقدس؟ کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، اپنے لہجے کو حتی الامکان نرم رکھنے کی کوشش کرتے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو مقدس بیگم نے تنزیہ نظروں سے شیر خان کو دیکھا۔ آپ ہیں میرا مسئلہ، آپ پریشان کر رہے ہیں مجھے، خدا کا واسطہ دور رہیں مجھ سے۔ برش پٹکنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھتے جھٹکے سے کھڑے ہوتے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا۔ تو شیر خان نے حیرت سے مقدس بیگم کو دیکھا، جبکہ بادام گل کے پیچھے 6 مہینے سے غائب ہونے اور گھر میں بہادر خان کی شادی کی تیاریوں کو دیکھے، ان سے اب یہ سب بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ محبت کا لبادہ جو وہ اوڑھے رکھتی تھی شیر خان کے سامنے، وہ بھی آج اتار چکی تھی۔ ہوش میں تو ہو کیا بکواس کر رہی ہو؟ بیوی ہو میری، تمہارے قریب آنا حق ہے میرا۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ تھا تو شادی ہی کیوں کی؟ نہ کرتی شادی، رہتی اپنے بھائی کے گھر، کسی نے زبردستی تو نہیں کی تھی۔ شیر خان کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تو دبے دبے لہجے میں چلا کر بولے تو مقدس بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا۔ ہو گئی غلطی، خوش، مگر اب مجھ سے تمہاری گھٹن زدہ قربت اور یہ رشتہ برداشت نہیں ہوتا۔ تمہارے ساتھ رشتے میں رہنا میری مجبوری نہ ہوتی، اور میرے ماں باپ سلامت ہوتے تو کب کی چلی گئی ہوتی۔ شیر خان کے کرتے کو مٹھیوں میں دبوچتے چلاتے ہوئے کہا۔ تو مقدس بیگم کے الفاظوں سے شیر خان کا چہرہ خون چھلکانے جیسا ہو گیا۔ اگر یہ رشتہ میرے باپ کی خوشی سے جڑا نہ ہوتا تو ابھی 2 لفظ بول کر تم جیسی عورت کو خود پر حرام کر لیتا، مگر تم اس کمرے اور حویلی میں ہو تو صرف میرے بیٹے کی وجہ سے، مگر آج کے بعد میں نے تمہیں اس کے سلسلے میں کوئی لاپرواہی برتتے دیکھا تو اس دن اپنا آخری دن سمجھنا۔ مقدس بیگم کو خود سے دور جھٹکتے دبے دبے لہجے میں برا کر کہا، اور ایک تعصب بھری نگاہ ان کے وجود پر ڈالتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ تم نے سوچ لیا ہے کہ مبین کو حویلی لے کر جاؤ گے؟ اگر بھابھی نے کچھ تماشا کیا پھر، جہاں تک مجھے اندازہ ہے وہ کبھی مبین اور آئس کو قبول نہیں کریں گی۔ شیر خان کی گود سے 4 سال کی آئس کو لیتے ہدایت شاہ نے کہا۔ تو شیر خان نے گہری سانس لیتے انہیں دیکھا۔ وہ مبین بیگم سے 5 سال پہلے شادی کر چکے تھے۔ وجہ مقدس بیگم کا رویہ نہیں، مبین بیگم کا خودکشی کی کوشش کرنا تھا، اور پھر جب ان کے بھائی نے شیر خان کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئے، مگر شیر خان نے شرط رکھی تھی کہ وہ یہ رشتہ کبھی بھی دنیا کے سامنے نہیں لائیں گے۔
جس پر مبین بیگم بنا کسی اعتراض کے مان گئی تھی۔ انہیں صرف شیر خان کا نام، ان کا ساتھ چاہیے تھا، انہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس لیے نکاح کرنے کے بعد وہ شہر آ گئی تھیں، جہاں شیر خان مہینے میں کچھ دن رہنے کے لیے آ جاتے، مگر آئس خان کی پیدائش اور اس کے 4 سال کے ہو جانے کے بعد شیر خان کو یہ مناسب نہ لگا کہ وہ ایک اولاد کو دنیا کی نظر میں رکھے اور ایک کو گناہ کی طرح چھپاتے پھریں۔ وہ دونوں ان کے خون تھے اور دونوں کی جان سے زیادہ عزیز تھے۔ بہادر خان کی شادی ہوئی اور کشف بیگم بیاہ کر آئیں تو ان کے آنے کے بعد نرگس بیگم کا رویہ آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگا، جسے حویلی کا ہر فرد سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ زرگام کو اپنا اس قدر عادی کر چکی تھی کہ اب وہ ایک پل بھی ان کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ ماں کی محبت اور باپ کے لاڈ اٹھانے کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ وہ کافی شرارتی ہو گیا تھا۔ زرگام خان کی شرارتیں حویلی میں رونق لگائے رکھتی تھیں، جبکہ اس کے برعکس آئس خان بچپن سے ہی خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا، مگر جب بولتا تھا اگلے بندے کی بولتی بند کر دیتا تھا۔ انہی سب چیزوں کو دیکھتے شیر خان نے مبین بیگم اور آئس کو حویلی لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تھے زرگام اور آئس زندگی کے کسی موڑ پر ایک دوسرے کے سامنے آئیں تو وہ ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، اور اپنے دونوں بیٹوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتے تھے، اور یہ تب ہی ممکن تھا جب وہ ایک ساتھ رہتے، ایک دوسرے کو سمجھتے۔ اس 5 سال کے عرصے میں مبین بیگم نے واقعی اس بات کو ثابت کیا تھا کہ وہ ان کے لیے صرف شیر خان معنی رکھتا ہے۔ انہوں نے سچے دل سے شیر خان کو چاہا تھا اور شیر خان کو بھی خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تاہم وہ مشکل سے مبین اور آئس کو قبول کرے گی، یہ شاید کبھی کرے ہی نہ، لیکن یہ شادی میں نے جس سے بھی اولاد میں کی، لیکن اب میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں میں بھی اس رشتے کے لیے راضی تھا، ورنہ مرد سے کون زبردستی کر سکتا ہے، اور اب میں مزید اپنی بیوی اور بچے کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر نہیں رکھ سکتا۔ جتنا حق مقدس کا ہے اتنا ہی مبین کا بھی۔ مبین کو حویلی جانے سے اور مقدس کے ساتھ رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر مقدس کو ہوگا اور وہ نہ رہنا چاہے تو میں اسے الگ گھر میں رکھ لوں گا۔ شیر خان کے سنجیدہ لہجے پر ہدایت سے آنے سمجھنے کے انداز میں سر لایا۔ اگر مقدس بھابھی کے لحاظ سے سوچا جائے تو وہ جیسی بھی تھیں، یہ غلط ہوا ہے کہ تم نے چھپ کر شادی کی، مگر ان کے رویے کو سامنے رکھا جائے تو تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، اور ویسے بھی تم نے کہیں بھی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، اس لیے خود کو ملامت کرنا بند کرو۔ ہدایت سے نے شیر خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے مسکرا کر اپنے دوست کو دیکھا، جو ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ رہا تھا، جو دور ہو کر بھی ان کی پرچھائی بنا رہا تھا۔ مبین بیگم سے جب نکاح کیا تھا ہدایت ڈیوٹی کر رہا تھا۔ واپسی پر جب انہیں معلوم ہوا وہ کافی ناراض ہوئے اور دونوں سے، مگر اپنے دوست کو خوش اور مطمئن دیکھ کر وہ ناراضگی جلد ختم کر چکے تھے۔ جمعہ کو مبین اور آئس کو لے کر حویلی جا رہا ہوں، تم اس دن حویلی نہ ہی آؤ تو بہتر ہے، ورنہ سارا ملبہ تم پر ڈال دینا۔ مقدس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے شیر خان نے کہا تو ہدایت نے چون کر انہیں دیکھا، مگر میں تو آتے ہوئے علیمہ کو حویلی چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کی طبیعت ناساز تھی اور سمرین بھابھی گھر نہیں تھی، اور جیسی اس کی کنڈیشن تھی میں اسے ملازموں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، تو کشف بھابھی نے کہا کہ حویلی چھوڑ جاؤ تو میں وہیں چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ ہدایت شاہ کے جواب پر شیر خان نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا، چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا علیمہ، خیر ہے، مگر تم حویلی مت آنا، میں نہیں میری وجہ سے وہ تمہیں بلا وجہ کسی بات کا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے وہ بلا وجہ تمہیں کسی بات کا الزام دے یا مقدس تم سے بدتمیزی کرے۔ میں پاپا سے پہلے ہی بات کر لوں گا تاکہ وہ معاملہ سنبھالیں۔ شیر خان کے کہنے پر ہدایت شاہ نے سر اس بات میں ہلایا، مگر حقیقتاً وہ خود پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ علیمہ بی بی کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ انہیں کوئی ٹینشن دی جائے، مگر وہ یہ سوچ چکے تھے کہ وہ جمعہ سے پہلے علیمہ بیگم کو حویلی سے لے آئیں گے۔ حال اس دن کے بعد سے زرگام کا رویہ کافی سرد ہو گیا تھا۔ پہلے تو شام کے وقت ہی وہ حویلی لوٹ آتا تھا، وہ نہ جانے کس پیر حویلی آتا اور دادی کے ساتھ تھوڑا وقت گزار کر پھر سے ڈیرے پر چلا جاتا۔ دن رات زرگام خان کے وہیں گزر رہے تھے۔ وہ پاس تھا تو اپنی معنی خیز نظروں اور بے باک جسارتوں سے اسے بوکھلائے رکھتا تھا، اور جب اب ناراض ہوا تھا تو عقیدت کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ پہلے وہ ہر وقت نظروں کے سامنے رہتا تھا، مگر ان چند دنوں میں زرگام نے اپنی ایک جھلک تک دیکھنے کے لیے بھی ترسا دیا تھا۔ زرگام خان کی بے رخی دیکھ عقیدت کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ زرگام خان نے ہاتھ اٹھا کر مردانگی دکھا کر بدلہ نہیں لیا تھا۔ اس نے خود کو عقیدت کی نظروں سے دور کر کے عقیدت کی دکھتی رگ پر وار کیا تھا۔ اپنی غلطی کا احساس بھی تھا، مگر جو زرگام کرنے جا رہا تھا اپنے غصے میں اپنی عزت کو روندنے لگا تھا۔ یہ حق کسی شور کو نہیں کہ وہ غصے میں اپنی بیوی کی ذات کو روند کر بعد میں اسے اپنی محبت کا نام دے دے۔ زرگام خان اس سے لڑتا جھگڑتا کچھ بھی کرتا وہ سب قبول تھا، مگر اپنے شوہر کے ہاتھوں اپنے وقار اپنی نسوانیت کا روندے جانا کسی حال میں بھی قبول نہیں تھا۔ زرگام خان کے وفادار ملازم کو ڈرا دھمکا کر عقیدت زرگام کے گھر آنے کا وقت پوچھ چکی تھی۔
اور اب وہ سجی سمری زرگام خان کی حویلی آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سرخ اناری رنگ کی پٹھانی فراق پہنے، سر پر سرخ رنگ کا دوپٹہ جس کے کنارے پر خوبصورت گوٹے کا کام ہوا تھا، سر پر اوڑھ کر ماتھا پٹی لگائے، سبز نگینوں جیسی چمکتی موٹی آنکھوں میں کاجل لگا کر انہیں مزید دلکش بنایا گیا تھا۔ گلے میں زرگام خان کا دیا پینڈنٹ پہنے، بھرے بھرے گلابی ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، کلائیوں میں بھر بھر کر سترنگی چوڑیاں پہنے پور سجی وہ آسمان سے اتری کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ لبوں کو پوری طرح کچلتے رات کے پہر حویلی کے پچھلے دروازے کی اوٹ میں کھڑی وہ بے صبری سے زرگام خان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلنے اور ملازم کے سلام کرنے کی آواز سن عقیدت کا دل زور سے دھڑکا۔ جتنی دیدہ دلیری سے اس دن زرگام خان سے بات کی تھی، چند دن کی دوری نے ساری انا، غصہ اور دلیری ہوا کر دی تھی۔ یہ شخص نہ جانے کیا تھا، صرف دشمن تھا تو دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا، مگر شوہر بن کے سامنے آیا تو اسے دیکھ کے بنا گزارا نہیں ہو رہا تھا، رگوں میں خون کی مانند گردش کرنے لگا تھا۔ عقیدت اگر اس پر اپنی چلا رہی تھی تو یہ صرف عقیدت کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ شخص بن کچھ کہے عقیدت کے دل کو اپنا پابند کر چکا تھا۔ قدموں کی چاپ سن عقیدت اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی جلدی سے دیوار کی اوٹ میں ہوئی۔ زرگام ملازم کے سوال کا جواب دیتا تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ مزید آگے بڑھتا کہ اپنی اجرک پر کسی کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس کر کے جھٹکے سے پلٹا۔ زرگام خان کو آگے بڑھتا دیکھ عقیدت جلدی سے دیوار کی اوٹ سے نکلتی آگے بڑھتے زرگام خان کی اجرک کو بائیں جانب سے تھام چکی تھی۔ رات کی گہری خاموشی میں چوڑیوں کی کھنک نے خوبصورت ارتعاش پیدا کیا تو زرگام خان نے سختی سے اپنے جمڑے بھینچے۔ وہ اس اندھیرے میں بھی جان چکا تھا کہ سامنے موجود ہستی کون ہے۔ حویلی کی بیک سائڈ پر اس وقت ساری لائٹس آف ہی ہوتی تھیں اور اس طرف کے آنے جانے کا راستہ حویلی کے لوگوں کے علاوہ کسی کو معلوم بھی نہ تھا۔ اپنے کمر پر بندھی پسٹل کی جانب زرگام خان کا جاتا ہاتھ چوڑیوں کی کھنک سن کر رک چکا تھا، جبکہ عقیدت نے زرگام خان کے کسی بھی رد عمل کو نہ دیکھ زرگام خان کے اجرک کو دونوں جانب سے تھام کر کھینچا اور دیوار کے قریب سے ہوتی دوسری جانب آئی، جہاں آسمان پر چمکتے چاند کی روشنی آرزو پھیلی ہوئی تھی۔ زرگام خان کی نظریں چاند سے ہوتی اپنے سامنے کھڑی پور سجی اپنی بیوی پر گئیں تو زرگام خان کے دل نے ایک بیٹ مس کی، مگر عقیدت کی باتیں یاد آئیں تو چہرے پر سرد تاثرات سجائے گھور کر عقیدت کو دیکھا، جو آنکھوں میں محبت لیے زرگام خان کے وجیح چہرے کے نقوش کو آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہی تھی۔ ناراض ہو ہاتھ اجرک سے حرکت کرتے زرگام خان کی گردن کے گرد حائل ہوئے تو زرگام خان نے سرد نظروں سے عقیدت کو دیکھ کے جھٹکے سے عقیدت کو خود سے دور کیا۔ میری بات سمجھ نہیں آئی تھی کیا؟ میرے قریب آئی تو جان لے لوں گا، دوپٹے سمیت عقیدت کے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا۔ زرگام خان کے اس قدر اجنبی اور سرد رویے پر عقیدت کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ مگر تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ تمہارے دور جانے سے بھی میری جان جائے گی، میں تو ایسے بھی مار رہی ہوں، تو اس سے بہتر ہے نا تمہارے قریب آ کر تمہاری باہوں میں مار جاؤں۔ زرگام خان کے کرتے کو سامنے سے مٹھیوں میں دبوچے زرگام خان کو اپنی طرف جھکاتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہا تو زرگام خان نے سختی سے جبڑے بھین کر نیلی خون چھلکاتی آنکھوں سے عقیدت کو دیکھتے تعصب سے نفی میں سر لایا۔ میں تو تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، مجھ سے جڑا رشتہ تو گلے کا توق ہے نا، پھر اس ڈرامے کا مقصد چال چل رہی ہو، پھر سے کوئی محبت کی مار مارنا چاہتی ہو مجھے عقیدت۔ زرگام خان اپنے ہاتھوں کی آہنی گرفت میں عقیدت کی کلائیاں تھام کر پشت پر لگاتے گراتے ہوئے کہا تو عقیدت نے نم آنکھوں سے زرگام خان کو دیکھتے بے ساختہ نفی میں سر لایا۔ محبت کی مار تو میں مار چکی ہوں زرگام، آئی ایم ریئلی سوری، پلیز مجھ سے دور مت جاؤ، ایسے مت کرو، اٹس ہرٹنگ می، میں تم سے لڑ جھگڑ سکتی ہوں لیکن تم سے دور اور ناراض نہیں رہ سکتی۔ میں نے اس دن آنٹی کو سنانے کے لیے وہ سب بولا، لیکن وہ سب جھوٹ تھا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ نم آنکھوں میں آنسو لیے نم لہجے میں کہتی وہ زرگام خان کا دل دھڑکا چکی تھی، لیکن زرگام خان کا اس بات جلدی ماننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کا دماغ تو بچپن سے ہی خراب تھا، دونوں حد سے زیادہ جذباتی تھے اور دونوں کو خود سے زیادہ عقل مند تو کوئی لگتا ہی نہیں تھا، اور اپنی عقل مند بیوی کو سیٹ کرنے کا زرگام خان کو اس سے اچھا موقع دوبارہ نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ اس بار عقیدت زرگام خان بھی جانتی تھی غلطی سراسر اس کی تھی، اس لیے تو بھیگی بلی بنی چہرے پر دنیا جان کی معصومیت سجائے آنکھیں پٹپٹاتے زرگام خان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دولت کے کاغذات کے ساتھ اس توق زدہ رشتے سے آزادی کے کاغذات بھی تمہیں بہت جلد مل جائیں گے، اس لیے بہتر ہے تم مجھ سے دور ہی رہو۔ تمہارے لیے میں ساری دنیا سے لڑنے کو تیار تھا عقیدت شاہ، اس بات کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ میں اپنی ماں کے خلاف تک چلا گیا۔ ماں سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا نا، اگر تمہیں یہ رشتہ توق ہی لگتا ہے تو میرا دماغ خراب نہیں کہ میں ایک ایسی لڑکی کے پیچھے اپنی ماں کو ناراض کرتا پھروں جس کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں۔ تمہیں آزاد کر کے تمہیں خوشی دینے والا ہوں اور اپنی ماں کی پسند سے شادی کر کے انہیں خوش کرنے والا ہوں، اور مجھے امید ہے اس لڑکی کے لیے زرگام خان سے بڑھ کر کوئی اہم نہیں ہوگا۔ عقیدت کے جبڑے کو سختی سے دبوچے سر لہجے میں کہتے تنزیہ نظروں سے عقیدت کی حیرت و غم سے پھٹی آنکھوں میں دیکھتے جھٹکے سے
عقیدت کو چھوڑتے لمبے لمبے ڈاک برتا حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ زرگام خان کے الفاظوں سے عقیدت کو لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا کانوں میں ڈال دیا ہو۔ سانس سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی، آنکھوں سے بہتا گرم سیال پل میں چہرے کو تر کر چکا تھا۔ قدم بری طرح ڈگمگائے تو بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا اور نم آنکھوں سے اس جانب دیکھا جہاں سے ابھی زرگام خان غائب ہوا تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا تو سر جھٹکتے خود کو سنبھالا۔ وہ نہیں جانتی تھی زرگام خان اس قدر عقیدت شاہ کے دل و دماغ پر حاوی ہو جائے گا کہ اس کے بنا سانس لینا محال ہوگا۔ اس شخص کی بے رخی سوانح روح ہوگی۔ وہ خون بن کر نہیں، ایک ایسے نشے کی مانند رگوں میں راج باز کیا تھا کہ اسے خود سے دور کرنے کے نتیجے میں موت ہی صرف عقیدت زرگام خان کا نصیب ہو سکتی تھی۔ زرگام خان روح بن کر وجود میں اتر گیا تھا اور اس بات کا اندازہ عقیدت کو آج ہوا تھا۔ وہ شخص جدا ہوا تو اس کا جسم تو فقط ایک مٹی کا بے جان پتلا ہے۔ ہاتھوں کے پوش سے بے دردی سے آنسو پوچھتے تیز تیز قدم لیتی وہ زرگام خان کے پیچھے ہی حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی، دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر زور سے دروازہ بند کرتی جا کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اس خان کو کہ اب تیلی لگائی ہے تو سلگانے کے لیے کمرے میں ہی جائے گا، اس لیے وہ داجی کے کمرے میں جانے کی بجائے سیدھا اپنے روم میں آئی تو توقع کے عین مطابق زرگام خان آج اتنے دنوں بعد اپنے کمرے کو اپنی موجودگی کا شرف بچ چکا تھا۔ 2 منٹ خاموشی سے انتظار کیا، مگر جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو واش روم کے بند دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولو زرگام، باہر کیا بکواس کر کے آئے ہو؟ سامنے آؤ میرے، میں کرواتی ہوں تمہاری شادی۔ پاگل خان، بہت شوق ہو رہا ہے نا دوسری شادی کا، دروازہ کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بری طرح دروازے کو پیٹتے چلاتے ہوئے کہا۔ نشاور کے نیچے دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکائے کھڑے زرگام خان نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا۔ اس بیچارے کو اب پتہ نہیں کس چیز سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تم 1 سیکنڈ میں باہر نہ آئے تو آئی سویر زرگام میں دروازہ توڑ دوں گی اور مجھے کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے چیزیں اٹھا کر بند دروازے پر مارتے چلاتے ہوئے کہا، مگر لہجے میں گلی نمی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اسے محسوس کر کے زرگام خان کے انابی ہونٹوں پر منی خیز مسکراہٹ رینگ گئی۔ مسرور ہوتے آنکھیں موند کر چہرہ شاور کی جانب کرتے، چاکلیٹ براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتے گہرا مسکراتے شاور بند کیا۔ ہاتھ بڑھا کر سٹینڈ سے ٹاول کھینچ کر اپنے گرد لپیٹا اور ایک نظر قدآور آئینے میں اپنا توانا جسم کو دیکھا جہاں سینے پر پانی کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ گہری نیلی آنکھوں میں چمک لیے بند دروازے کو دیکھا جہاں سے عقیدت کے چلانے اور چیزیں توڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چہرے پر سرد تاثرات سجائے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ عقیدت جو کپبورڈ سے ڈپلیکیٹ کیز نکالتی واش روم کا دروازہ کھولنے لگی تھی، زرگام کے یوں اچانک دروازہ کھول کر نمودار ہونے پر سٹپٹا کر پیچھے ہوئی۔ نظریں اپنے ہاتھوں میں تھامی کیز سے ہوتی سامنے گئیں تو عقیدت کے چہرے کے خد و خال میں پل میں سرخیاں گھلیں۔ ماتھے پر بکھرے گیلے چاکلیٹ براؤن بال جس سے بہتی پانی کی بوندیں گردن سے ہوتی مضبوط چوڑے سینے پر گر رہی تھیں، جنہیں دیکھ عقیدت کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ نظریں زرگام خان کے 6 پیک سے ہوتی پھولے مسلس پر گئیں تو عقیدت نے بے ساختہ قدم پیچھے لیے، جبکہ عقیدت کو سرخ نظروں سے گھورتے زرگام خان نے قدم ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھائے اور وہ جو لڑنے کو پھر سے تیار بیٹھی تھی اس کی زبان تو تالو سے چپک رہی تھی۔ یہ کہ بدتمیزی ہے، تم میں کوئی مینرز بھی ہیں کہ نہیں جو یوں منہ اٹھا کر باہر چلے آئے ہو؟ نظریں زرگام خان کے پشت پر ٹکائے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کرتے غصے سے کہا تو زرگام خان نے ابرو اچکا کر طنزیہ نظروں سے عقیدت کو دیکھا۔ جب تم نے دروازہ توڑ کر اندر آنا تھا تو تمہیں کیا لگتا ہے اندر میں 7 پردوں میں بیٹھا تھا اور تم نے ہی کہا تھا کہ تمہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی؟ تمہاری ڈارلنگ، یقین مانو دروازہ کھول کر اندر آنے والی شرمندگی کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ دانت پیستے طنزیہ لہجے میں کہا تو عقیدت نے سٹپٹا کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ کمینہ خان، سرگوشی نما آواز میں کہتے گھور کر زرگام خان کو دیکھا جو نارمل انداز میں مرر کے آگے کھڑا اپنے نم بالوں کو ڈرائی کر رہا تھا۔ میں معافی مانگ رہی ہوں نا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ سچ میں تمہاری شادی کروا کر تمہیں راضی کروں تو کان کھول کر سن لو، تمہاری بیوہ بن جاؤں گی مگر تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ زرگام خان کے ہاتھوں سے ڈرائر لیتے ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھتے سخت لہجے میں کہا تو زرگام خان نے کینہ توڑ نظروں سے اپنے سامنے کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے کھڑی آتش فشاں بنی اپنی بیوی کو دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا میں تمہاری راضی کرنے کے انتظار میں بیٹھا ہوں؟ مجھے تم سے اب کوئی سروکار نہیں، تمہاری کوئی بھی حرکت یا عمل میرے لیے اب سے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ عقیدت کے ماتھے پر بندھی سلور رنگ کی ماتھا پٹی جس میں رنگ برنگے پھول بنے تھے اسے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ٹھیک کرتے سر لہجے میں کہا تو عقیدت نے گھور کر زرگام خان کو دیکھا۔ دیکھو زرگام، مجھ سے ایسے رویہ نہ رکھو، میں بول رہی ہوں کہ تمہارا یہ رویہ مجھے ہرٹ کر رہا ہے اور باہر بہت اچھے طریقے سے منانے کی کوشش بھی کر چکی ہوں، تو اب اچھے شوہروں کی طرح مان جاؤ تم۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی زرگام خان کے سینے پر رکھتے سبز موٹی آنکھوں کو چھوٹا کرتے تہمکانہ انداز میں کہا تو منانے کے اس انداز پر زرگام خان دل ہی دل میں اش اش کر اٹھا۔
میں قربان نہ ہو جاؤں تمہارے اس منانے کے انداز پر۔ عقیدت کی انگلی اپنے سینے سے اٹھاتے طنزیہ لہجے میں کہتے قدم کبٹ کی جانب بڑھائے۔ کبٹ سے اپنا ڈریس نکال کر ڈریسنگ روم میں بند ہوا تو عقیدت نے مٹھی بھیج کر اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ 5 منٹ بعد زرگام باہر آیا تو نظریں خاموشی سے کمرے کا پھیلاوا سمیٹتی عقیدت پر گئیں، جسے دیکھ زرگام خان نے مشکوک نظروں سے عقیدت کو دیکھا، مگر پھر ساتھ جھٹکتے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی گھڑی اٹھا کر کلائی پر باندھی۔ بالوں میں برش کرنے کے بعد خود پر سپرے کرتے کبٹ سے اجرک نکال کر کندھوں کی گرد پھیلائی، جبکہ اس دوران کمرے میں عقیدت شاہ کی موجودگی کو ذرا سے نظر انداز کیا، جبکہ یہ کرتے ہوئے زرگام خان کا دل سینے میں سر پٹک تھا۔ زرگام خان کی انا کو کوس رہا تھا، دل کا کہنا تھا کہ آ کر بڑھ کر اس نازک پھولوں سے وجود کو خود میں چھپا لے، اپنی ساری ناراضگی اور انا کو پاؤں تلے روند کر اس گلاب کے پھول سے وجود کی خوشبو میں گم ہو جائے۔ مگر عقیدت کو اپنی اہمیت، اس رشتے کی خوبصورتی کا احساس دلانے کے لیے یہ سب کرنا بے حد ضروری تھا، ورنہ وہ اپنی جذباتی طبیعت اور غصے میں پھر سے یہی سب کرے گی۔ کیسے مانو گے تم؟ کمرے سے باہر جاتے زرگام خان کا راستہ روکتے آنکھوں کو گھماتے ہوئے کہا تو عقیدت کی اس دلکش ادا پر زرگام خان کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ کمبخت دل تو پہلے سے ہی دل و جان سے فدا تھا، اوپر سے وہ ظالم محبوبہ سرخ رنگ میں پور سجی اپنی قاتلانہ اداؤں سے زرگام خان کی جان لینے کے در پہ تھی۔ ایک ایسی بیوی لا دو مجھے جسے یہ معلوم ہے کہ شوہر کو مناتے کیسے، اور اب ہٹو میرے راستے سے، اتنا فضول وقت نہیں جو تمہاری شکل دیکھ کر برباد کروں، تنگ کر کہتے عقیدت کو بازو سے تھام کر سائڈ پر کیا تو عقیدت نے گھور کر زرگام خان کو دیکھتے پھر سے اس کے راستے میں مائل ہوتے دروازے سے ٹیک لگائی۔ میں قسم سے اب تمہاری جان لے لوں گی، اب اگر تم نے دوسری شادی کا نام لیا زرگام، منا رہی ہوں نا تو مان جاؤ نا، تیز لہجے میں کہتے آخر میں معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے زرگام خان کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تو زرگام خان کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اب نہ آپ عقیدت کی ان اداؤں کے آگے ہارتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کوئی نفس پرست یا کمزور اعصاب کا مالک نہیں تھا جو یوں کسی کو بھی دیکھ کر بہک جاتا، مگر اب جو بہک رہا تھا وہ سامنے موجود ہستی اس کی ملکیت تھی، زرگام خان کا عشق و جنون تھی۔ وہ اس دنیا میں زرگام خان کے لیے بنا کر بھیجی گئی تھی، اور 18 سال پہلے دنیا میں اسے زرگام خان کے نام سے منسوب کر کے ہمیشہ کے لیے اس کا بنا دیا گیا تھا۔ وہ صرف بیوی ہی نہیں، زرگام خان کی اولین چاہت اور دھڑکتے دل کی وجہ تھی۔ زرگام خان کو یقین تھا عقیدت شاہ اس دنیا کی پہلی اور آخری لڑکی ہے جس کی ہر خطا وہ معاف کر سکتا ہے، چاہے وہ پھر زرگام خان کی جان لینا ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے چائے منانا نہیں آتا، مگر مجھے تمہارے علاوہ کسی اور کو چاہنا بھی تو نہیں آتا، تمہارے بغیر رہنا بھی تو نہیں آتا، کیا تمہارے لیے یہی کافی نہیں؟ اور تمہاری بیوی ایسی ہی ہے، جنت تک مجھ سے ہی نباہ کر لو، بیوی تو نہیں لیکن کیوٹ پیاری سی بیٹی دے دوں گی جو ہمیشہ اپنے بابا کی سائیڈ ہوگی، بولو منظور ہے؟ دونوں بائیں زرگام خان کے گردن کے گرد حائل کرتے اپنا چہرہ زرگام خان کی گردن میں چھپاتے سرگوشی نما آواز میں کہا تو زرگام خان نے گہری نیلی آنکھوں سے اپنے سینے سے لگی سے کھڑی عقیدت شاہ کو دیکھا۔ عقیدت شاہ کے نرم و نازک لمس اور وجود سے اٹھتی مسعود کن خوشبو کو محسوس کر کے زرگام خان کی آنکھوں میں پل میں خمار کی سرخی اتری، یاد بے ساختہ حرکت میں آتے عقیدت کی کمر کے گرد لپٹے۔ بیٹی تو میری ہوگی عقیدت زرگام خان، اور وہ اپنے بابا کی سائیڈ ہی ہوگی، مگر فی الحال میری بیٹی کی ماں اس کے بابا کو بری طرح ہرٹ کر چکی ہے، پہلے مجھے منا کر دکھاؤ، پھر بیٹی کیا بیٹوں کے بارے میں بھی پلاننگ کر لیں گے۔ دوپٹہ عقیدت کے سر سے اتار کر بیڈ پر اچھالا تو ماتھا پٹی دوپٹے کے ساتھ اتری زمین بوس ہوئی۔ عقیدت کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے اسپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت کی آنکھیں بے ساختہ زرگام کی اس قدر بے رخی پر نام ہوئی۔ غلطی ہو گئی تھی، وہ مان بھی تو رہی تھی، حالانکہ وہ اس بارے میں ابھی بہرام شاہ سے بات بھی نہیں کر سکی تھی کیونکہ وہ شہر گیا ہوا تھا، مگر وہ زرگام خان سے نفرت کا ڈرامہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن جو سمجھ میں آیا کر تو دیا، مگر اس کے بعد ایک پل کو چین نہیں تھا۔ اب عقیدت کو ہر دن کا نقصان اٹھانا گوارا تھا، مگر زرگام خان کو خود سے خفا کرنا نہیں، مگر وہ آج بے حس بنا کھڑا تھا، کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں تھا۔ زرگام خان کو نم آنکھوں سے دیکھتے عقیدت نے اپنے قدم پیچھے لیا اور سائیڈ پر ہوتی بیڈ کی جانب بڑھی، ہاتھ مار کر لائٹ آف کرتی بیڈ پر جا کر نیم دراز ہوتے کمفرٹر چہرے تک اوڑھ لیا، جبکہ عقیدت کے اس عمل پر زرگام خان ساکت کھڑا رہ گیا۔ عقیدت کی نم آنکھیں یاد کرتے مٹھیاں بھیجتے جھٹکے سے اجرک اتار کر صف پر اچھالی اور لمبے لمبے ڈاک بھر تک بیڈ پر آ کر اپنی جگہ نیم دراز ہو گیا، کیونکہ اب باہر جانا تو کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ بیڈ پر چت لیٹے بازو آنکھوں پر رکھے وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ تبھی کانوں میں دبی دبی ہچکیوں کی آواز گونجی تو زرگام خان نے جھٹکے سے آنکھیں کھولتے اندھیرے میں اپنے پہلو میں لیٹی عقیدت کو حیرت سے دیکھا۔ وہ لڑ جھگڑ سکتی تھی، کسی کو رونے پر مجبور کر سکتی تھی اور ضرورت پڑنے پر مار بھی سکتی تھی، مگر وہ کبھی رو سکتی تھی، وہ بھی زرگام خان کی بے رخی پر۔ اس بات کا اندازہ زرگام خان کو بالکل نہیں تھا۔ ہاتھ بڑھا کر عقیدت سے کمفرٹر اتارتے جھٹکے سے عقیدت کو اپنی جانب کیا۔ وہ جس نے کبھی کسی کو منانا تو دور کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی تھی، آج اس قدر کوشش کرنے کے باوجود بھی زرگام خان کے رویے سے پل میں ٹوٹی تھی۔ لاکھ مضبوط ہونے کے باوجود بھی عام بیویوں کی طرح شوہر کی ذرا سی بے رخی پر وہ آنکھوں سے بہتے سیال کو روک نہ سکی کہ تبھی زرگام خان کے بازو کو
اپنی کمر کے گرد لپٹتے محسوس کر کے داغ سے رہ گئی۔ زرگام خان کے کھینچنے سے عقیدت سیدھا زرگام خان کے سینے سے ٹکرائی تو اس اچانک رفتار پر وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوتی کہ زرگام خان دونوں بازو عقیدت کی کمر کے گرد لپیٹا اسے بستر پر لٹاتا اس پر جھک آیا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آن کرتے عقیدت کی نم آنکھوں کو انگوٹھے کے پھولوں سے صاف کرتے نرم لہجے میں کہا تو کمرے کی معنی خیز خاموشی میں عقیدت کی سسکی گونجی تو زرگام خان کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھیج لیا ہو۔ تڑپ کر عقیدت کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے جا اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتے عقیدت کو خود میں بھیج لیا۔ کیا ہو گیا یار؟ جان لینی ہے کیا میری؟ ایک سیکنڈ میں چپ کرو عقیدت، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں۔ کروٹ بدلتے عقیدت کو اپنے سینے میں چھپاتے ڈپٹنے والے انداز میں کہا تو عقیدت جھٹکے سے زرگام خان کا ساتھ توڑتی اٹھ کر فاصلے پر بیٹھی۔ پہلے سے گلابی چہرہ رونے کے بعد سرخ انار ہو چکا تھا۔ سبز نگینوں جیسی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ زرگام خان کو اپنا آپ ان میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ نم سے ہچکیوں سے روتے ہوئے شکوہ کرتے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا تو زرگام خان تڑپ کر اٹھتے عقیدت کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹاتا ہاتھوں کی پشت پر شدت بھرا لمس چھوڑتے مزاحمت کرتی عقیدت کو خود میں چھپا چکا تھا۔ خان صدقے اپنی جان کی قسم سے یار تنگ آ رہا تھا، رونا تو بند کرو میری جان، عقیدت کی کمر سے لاتے نرم لہجے میں کہا تو عقیدت نے نفی میں سر لاتے چہرہ زرگام خان کے گردن میں چھپا لیا۔ عقیدت کی ہچکیاں تھمی تو زرگام خان نے نرمی سے اسے سامنے کرتے عقیدت کے نم چہرے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ نرمی سے عقیدت کی آنکھوں کو چھوتے چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ میری اتنی سی بے رخی برداشت نہیں ہوئی اور خود مجھ سے نفرت کا اظہار کرتے ہمارے رشتے کے بارے میں جو بھی کہا تمہیں اندازہ ہے مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی؟ اگر تمہیں اندازہ ہوتا نا عقیدت تم کبھی وہ سب نہ کہتی۔ وہ میں تھا جو تمہاری محبت میں برداشت کر گیا، یقین مانو تم کبھی نہ کر پاتی، میرا ایسا سوچنے پر بھی جان سے مار دیتی، شکوہ کناں لہجے میں کہتے آخر میں مسکرا کر کہتے عقیدت کی ناک سے مس کرتے نرمی سے اپنے ہونٹوں سے چھو کر پیچھے ہوا۔ زرگام خان کے پیچھے ہونے پر عقیدت نے نم پلکوں کی بار اٹھا کر زرگام خان کی جانب دیکھا تو نہ جانے کتنے ہی لمحے معنی خیز خاموشی میں گزر گئے۔ زرگام خان نے نرمی سے عقیدت کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے خود سے لگایا تو کمرے کی خاموشی میں چوڑیوں کی کھنک سے خوبصورت ساز بکھرا۔ خاموش مگر آنکھوں میں جذبات کا ٹاٹے مارتا سمندر لیے ایک دوسرے کو دیکھتے زرگام خان نے ہاتھ بڑھا کر عقیدت کی گردن کے گرد بازو لپیٹا تو عقیدت نے بےساختہ زرگام خان کے کرتے کو مٹھی میں دبوچا، جبکہ نظریں مسلسل زرگام خان کی لو دیتی نظروں سے الجھی ہوئی تھیں۔ تبھی زرگام خان نے ایک گہری استحقاق بھری نگاہ عقیدت کے ہوش و بس سراپے پر ڈالتے عقیدت کے چہرے پر جھکتے عقیدت کے سرخ بھرے بھرے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی شدت بھری گرفت میں لیا، عقیدت کی کمر کے گرد گرفت سخت کرتے پیچھے کو ہوتے سر تکیے پر ٹکایا، اپنی ٹانگوں سے عقیدت کی ٹانگوں کو لا کے اور پوری شدت سے عقیدت کی مندم چلتی سانسوں کو اپنی سانسوں سے الجھا دیا۔ اپنے نازک ہونٹوں پر عقیدت زرگام خان کی شدت بھرے لمس اور دانتوں کے دباؤ کو محسوس کرتے عقیدت کی ہاتھ سرکتے زرگام خان کے بالوں میں الجھے۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں دونوں کی دھوکنے کی مانند چلتی سانسوں کا شور برپا تھا۔ ایک دوسرے کے سینے میں محبت کی تھاپ پر رقص کرتی دھڑکنوں کے شور سے گھبرا کر عقیدت نے زرگام خان میں چھپنا چاہا، جسے محسوس کرتے زرگام خان نے جھٹکے سے کروٹ بدلتے عقیدت کی کلائیوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا تو کئی چوڑیاں ٹوٹ کر بستر پر بکھر گئیں، مگر محبت میں ایک دوسرے کی قربت میں گم ہوئے دونوں وجودوں کو پرواہ ہی کب تھی۔ عقیدت کی بکھرتی سانسوں کو محسوس کرتے زرگام خان نرمی سے پیچھے ہوا تو نظریں عقیدت کے بکھرے سراپے بہکی تیز چلتی سانسوں اور نم ہونٹوں سے سرکتی دودھیا گردن پر آئیں تو زرگام خان کو اپنے گلے میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے۔ خمار آلود نظروں سے عقیدت کو گہرے سانس لیتے دیکھا، ہاتھ بڑھا کر نم ہونٹوں کو چھوتے جھک کر ان کی نمی کو چومتے پیچھے ہوتے چہرہ عقیدت کی گردن میں چھپاتے جا اپنا لمس چھوڑتے وہ پل میں عقیدت کی آسان خطا کر چکا تھا۔ زرگام خان کے ہاتھوں کے بے باک لمس کو بازو سے سرکتے اپنے پیٹ پر محسوس کرتے عقیدت نے تڑپ کر پیچھے ہونا چاہا، جس پر زرگام خان نے سختی سے عقیدت کو پیٹ سے تھامتے عقیدت کی مزاحمت پر عقیدت کی گردن پر بائٹ کیا تو عقیدت نے تڑپ کر زرگام خان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تو زرگام خان نے غصے سے چہرہ اٹھا کر عقیدت کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ جسے دیکھ عقیدت نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کرتے زرگام خان کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ ابھی زرگام کچھ کہتا کہ کمرے میں فون کی آواز گونجی تو زرگام خان عقیدت کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اٹھاتے اپنے سینے سے لگاتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ اپنے کرتے کی جیب سے موبائل نکال کر سامنے کیا تو اپنے خاص بندے کی کال دے کر ایک نظر اپنے کندھے سے سر ٹکایا، آنکھیں موندے عقیدت کو دیکھ نرمی سے عقیدت کے ماتھے کو چھوتے پیچھا ہوا تو عقیدت نے آنکھیں واہ کر کے زرگام کو دیکھا جو فون کان سے لگا چکا تھا۔ اچھا تم معاملہ سنبھالو میں آ رہا ہوں، ہاں بس 5 منٹ میں۔ زرگام خان کے جانے کی بات سن عقیدت جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ کھیتوں میں رات کے
پہرا دینے والے آدمیوں میں ماری ہو گیا ہے۔ معاملہ ہاتھ سے نکل نہ جائے، مجھے جانا ہوگا، کل ہماری بیٹی کی پلاننگ کریں گے۔ اب رونا نہیں، سکون سے سو جاؤ، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ عقیدت کے کچھ بھی کہنے سے پہلے عقیدت کی ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھتے نرم لہجے میں کہا تو عقیدت نے سمجھنے کے انداز میں سر لایا تو زرگام نے مسکرا کر نرمی سے عقیدت کو ماتھے کو چھوتے ہوئے پیچھے ہوا۔ تمہاری اجرک۔ زرگام کو دروازہ کھولتے دیکھ عقیدت نے اجرک زرگام خان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو زرگام خان رخ بدل کر عقیدت کے سامنے کھڑا ہوا تو عقیدت نے ناسمجھی سے زرگام خان کی جانب دیکھا، جس پر زرگام خان نے آنکھوں کے اشارے سے اجرک کی طرف اشارہ کیا تو عقیدت کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رنگی۔ 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹتے زرگام خان کی کندھوں کی چادر پھیلا کر پیچھے ہوئی تو زرگام خان کی نظریں عقیدت کی دودھیا گردن پر گئیں جو اب زرگام خان کی شدتوں سے سرخ ہوئے پڑی تھی، جسے دیکھ زرگام خان کا دل کیا ساری دنیا کو باڑ میں جھونک کر وقت کو یہیں روک لے اور آج اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے۔ مگر محبت کے ساتھ فرض بھی تو تھا، وہ خان تھا اور سردار تھا، وہ فرض سے لاپرواہی نہیں برت سکتا تھا۔ نرمی سے عقیدت کا گال تھپتھپا کر جھٹکے سے پلٹتا کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ عقیدت نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کرتے دروازے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ اپنے وجود سے اٹھتی زرگام خان کی خوشبو کو محسوس کر کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ رنگ گئی۔ ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبائے زرگام خان کے بارے میں سوچتے چہرے پر کئی دھنک رنگ بکھر گئے۔ یار صبغہ کچھ کرو، اگر آئس کو بھنک بھی لگ گئی کہ میں یہ سب کرتی پھر رہی ہوں تو میری جان لے لیں گے۔ اوف، تم ایٹ لیسٹ مجھ سے بات تو کر لیتی۔ کمرے میں بے چینی سے ٹہلتی حوریہ نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا تو دوسری جانب اپنے آفس میں بیٹھی صبغہ نے پٹکنے کے انداز میں فائل ٹیبل پر رکھی۔ حد ہی ہوگی حوریہ، سب کچھ میں ہی کروں؟ صبغہ نہ ہوگی، کوئی جادو کی چھڑی ہی ہوگی جس کو گھما کر سارے کام سیٹ کروا لو۔ ایک تو میری جان کا دشمن مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیتا اور اب یہ ایک نئی مصیبت۔ صبغہ کے جھنجلا کر کہنے پر حوریہ نے پریشانی سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، آہستہ قدموں سے چلتی ٹیبل کے پاس گئی، ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا کر ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کرتے نفی میں سر لاتی صوفے کی جانب بڑھی۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر ایک نظر بند دروازے کو دیکھ گہری سانس بھری۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، میرے لیے چند گھنٹوں کے لیے یہاں سے نکلنا مشکل نہیں، مگر میرا گھننا شور بہت شاطر انسان ہے، چیل کی نگاہ رکھتا ہے، اسے اگر ذرا سا بھی شک گزرا تو میری خیر نہیں۔ حوریہ نے بری طرح لب کچلتے ہوئے کہا تو صبغہ شاہ نے اپنے سامنے پڑی فائلوں کے ڈھیر کو ہاتھ مار کر پیچھے کھسکایا اور منہ بسور کر دل ہی دل میں بلال شاہ کو 200 سلواتوں سے نوازا جو شاید کمپنی کی ساری فائل صبغہ کے حوالے ہی کر چکا تھا۔ اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا، اور تمہیں اس جاہل انسان کا بھی پتہ ہے، جان کا عذاب بن جاتا ہے۔ تم بس کسی بھی طرح آ جانا یا میں ہی آ جاؤں گی اور شاپنگ کا بہانہ کر کے تمہیں ساتھ لے آؤں گی۔ صبغہ کے پرجوش لہجے میں کہنے پر حوریہ نے بھی سکون کا سانس لیا۔ ہاں یہ بیسٹ ہے، بس تم شاپنگ پہلے سے کر کے رکھنا، خالی یادگار آئے نا تو شک ہو جانا ہے۔ حوریہ نے چٹکی بجا کر کہا تو صبغہ شاہ نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں لایا۔ تبھی کمرے کے باہر قدموں کی چال سن کر حوریہ جھٹکے سے ٹیک ہٹا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اس بارے میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی شاید کوئی آ رہا ہے، تم کل ٹائم پر پہنچ جانا۔ تیزی سے صبغہ کو جواب دیتے فون بند کر کے بیڈ پر اچھالا اور تیز قدموں سے چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ گہری سانس لیتے بند دروازے کے ہینڈل کو دیکھا جسے باہر کی جانب سے گھمایا گیا تھا۔ آئس خان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو نظریں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی حوریہ شاہ کی پشت سے ٹکرائیں۔ حوریہ شاہ کو نظروں کے اثار میں رکھتے آئس خان نے دروازہ بند کیا تو دروازہ بند ہونے کی آواز سن حوریہ کا دل بے سخت دھڑکا۔ اپنی جانب آئس خان کے بڑھتے قدموں کی چاپ سنتے حوریہ کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ ہاتھوں میں تھامے ایئر برش پر گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا تم سو رہی ہوگی، اپنی کمر پر رینگتی آئس خان کی سلگتی انگلیوں کے لمس اور گمبھیر لہجے میں کی گئی سرگوشی کو سن حوریہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر آئینے میں نظر آتے آئس خان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا جو اس وقت کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ چاکلیٹ براؤن سرد آنکھوں میں دیکھتے حوریہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ دن کے 3 بجے کون سوتا ہے؟ برش کو ٹیبل پر رکھتے اپنی خشک پڑتے ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے مدھم لہجے میں کہا تو آئس خان نے سمجھنے کے انداز میں سر لایا، اور ابھی حوریہ پلٹتی کہ آئس خان نے دائیں ہاتھ کو حوریہ کی کمر کے گر لپیٹتے ایک جھٹکے میں اپنی سخت گرفت میں لیتے حوریہ کی پشت کو اپنے سینے میں بھیجا۔ اس اچانک افتاد پر حوریہ نے بموج کر اپنی چیخ روکتے سہمی نظروں سے آئینے میں نظر آتے آئس خان کے وجیح مگر سرد و سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ پینٹ کے ساتھ ڈارک براؤن شرٹ پہنے جس کے اوپر 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، شرٹ کو کونیوں تک فولڈ کیا ہوا تھا جس کے پاس بازوؤں کی پھولی نیلی رگیں واضح ہو رہی تھی۔ سیاہ سلکی بال بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور چاکلیٹ براؤن سرد آنکھیں حوریہ کی گردن پر حرکت کرتی اپنی انگلیوں پر جمی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ حوریہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
جو انسان رات 8 بجے سو سکتا ہے وہ دن کے 3 بجے بھی تو سو سکتا ہے نا۔ حوریہ کی گردن سے بائیں جانب سے بال ہٹاتے ہوئے سر لہجے میں کہتے، کان کی لو کے قریب جھک کر گہری سانس بھرتے حوریہ کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا تو حوریہ کو اپنا پورا وجود کپ کپاتا محسوس ہوا۔ ابھی حوریہ کو جواب دیتی اس سے پہلے ہی آئز خان نے حوریہ کو اپنی گرفت میں لیتے جھٹکے سے رخ بدلتے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا کر حوریہ کے دونوں بازو اپنی گردن کے گرد لپیٹے، چہرہ حوریہ کی گردن میں چھپا کر آنکھیں موند لیں، جبکہ اس اچانک افتاد پر حوریہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میتے آئز خان کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیتے گہری سانس بھری۔ وہ جانتی تھی یہ سب غصہ سرد لہجہ کس وجہ سے ہے۔ آئز خان کو وہ کب سے قبول کر چکی تھی، لیکن وہ اس رشتے کو لاکھ چاہنے کے باوجود بھی آگے نہیں بڑھا پا رہی تھی۔ آئز خان کی آنکھوں میں جنون اور شدت دیکھ حوریہ کو ڈر لگنے لگا تھا۔ اگر کبھی وہ اس کے ماضی کے بارے میں جان گیا تو کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ اس کے کردار پر سوال اٹھائے گا؟ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن اب آئز خان کا دور جانا برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اب تو آئز خان کے ہر انداز میں استحقاق تھا۔ آئز خان کی نظریں جو حوریہ کو پیغام دیتی تھی، اس سے بچنے خاطر ہی وہ شام ہوتے کمرے میں گھس جاتی تھی۔ آئز جلدی آنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ہمیشہ اس کے آنے سے پہلے سوتی بنتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آئز خان کبھی بھی اس کی اجازت کے بغیر اس رشتے کو نہیں بڑھائے گا۔ آئز خان کی دہتی سانسیں تپش اپنی شہ رگ پر محسوس کرتے حوریہ نے سرگوشی میں پکارا تو آئز خان نے بنا جواب دیے شدت سے حوریہ کو خود میں بھینچے اپنے ہونٹ حوریہ کی شہ رگ پر رکھے۔ کسی سے بات کر رہی تھی تم؟ چہرہ حوریہ کی گردن سے نکالتے سوالیہ لہجے میں استفسار کیا تو حوریہ نے چون کر آئز خان کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات اس وقت بالکل نارمل تھے۔ حوریہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھلے بالوں کو کان کے پیچھے ڈستے نرم نظروں سے حوریہ کو دیکھا تو حوریہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ دراصل صبح کی کال تھی، اس نے کل شاپنگ پر جانا ہے تو مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہے، تو بس اسی بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اپنے چہرے پر رکھے آئز خان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے نرم لہجے میں مسکرا کر کہا تو آئز خان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ لائٹ پنک اور اسکائی بلو کی کمبینیشن کے کرتے کے ساتھ وائٹ کیپری پہنے، براؤن بالوں کو کھلا چھوڑے، کرسٹل گرے آنکھوں میں کاجل لگائے، گلابی باریک ہونٹوں پر لپ گلوز لگائے، چہرے پر معصومیت سجائے، وہ آئز خان کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حوریہ کو گہری استحقاق بھری نظروں سے دیکھتے آئز میں نے گہری سانس بھرتے جھک کر نرمی سے حوریہ کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تو آئز خان کے اس عمل پر حوریہ کے گالوں میں پل میں گلال اترا۔ ابھی وہ ان لمحات کو محسوس کرتی کہ کمرے کے میں نکیز خاموشی میں موبائل کی چنگھاڑتی آواز گونجی تو آئز خان نے پیچھے ہٹتے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالتے کھا جانے والی نظروں سے اسکرین کو گھورا۔ ایک بار کی بکواس سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ آئز خان کے سامنے جھوٹ بولنے والوں کا انجام تباہ ہونا ہی ہے۔ شدید نفرت ہے مجھے جھوٹ بولنے والوں سے، شدید۔ اس جھوٹ کی سزا بربادی تھی، ورنہ اس گٹھیا شخص کے مرنے سے بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پڑنا تھا۔ اور اب پرویز تمہاری کال، اگر مجھے اس کی حمایت کے لیے آئی تو تم اپنا انجام سوچ لینا۔ حوریہ کے چہرے کے گرد جھولتی آوارہ لٹوں کو انگلی کے گرد لپیٹتے آگ اگلتے لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو حوریہ کو آئز خان کا یہ لفظ اس کے سیکرٹری کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ایک وارننگ ہی لگا۔ خشک پڑتے ہونٹوں کو ترک کرتے آئز خان کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے آئز خان کی گردن کے گرد اپنے ہاتھ پیچھے کیے تو آئز خان نے ابرو اچکا کر سوالیہ نظروں سے حوریہ کو دیکھا تو حوریہ نے کبرڈ کی طرف اشارہ کیا، جسے سمجھتے آئز خان نے اپنے قدم پیچھے لیے۔ تو کل کب جانا ہے شاپنگ پہ؟ کبرڈ سے کپڑے نکالتی حوریہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے نرم لہجے میں کہا تو حوریہ نے خالی خالی نظروں سے آئز خان کو دیکھا۔ پتہ نہیں، میرا مطلب اس نے ٹائم نہیں بتایا، اگر آپ کہیں گے تو میں نہیں جاؤں گی۔ نظریں آئز خان کے ہاتھوں میں قید اپنے ہاتھوں کو دیکھتے مدھم لہجے میں کہا تو آئز خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ خاموشی کا دورانیہ بڑھنے لگا تو آئز خان نے گہری سانس لیتے خاموش سی نظروں سے اپنے ہاتھوں پر ٹکائے کھڑی حوریہ سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ۔ مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے خان، بہت کچھ۔ کرسٹل گرے آنکھوں کو آئز خان کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں گاڑے دل میں آئز خان سے مخاطب ہوتے ہوئے جواب دیا تو آنکھوں بے اختیار نم ہوئی، جنہیں خاموشی سے دیکھتے آئز خان نے حوریہ کے ہاتھوں پر گرفت سخت کرتے جھٹکے سے خود کے قریب کیا۔ تمہاری خاموشی بھی مجھ سے گفتگو کرتی ہے حوریہ، تمہاری دھڑکنوں کا شور میرے ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے، مگر اب میں ہر اعتراف تمہارے ہونٹوں سے سننا چاہتا ہوں۔ تمہاری آواز میرے کانوں میں رس کھولتی ہے، کیا تم ان لبوں سے بولتی ہو تو؟ آئز خان نے ان ہونٹوں کی جنبش دیکھ بن پیے بیکتے تمہارے ہونٹوں سے ادا ہوا ہر لفظ میرے بے جان وجود میں روح پھونکتا ہے۔ وہ آئز خان تھا، وہ صرف آواز کا ہی شاعر نہیں تھا، وہ لفظوں کا بھی کھلاڑی تھا، اس کا ہر لفظ حوریہ کو کمزور کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ محبت ہے یا آئز خان سچ جاننے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، لیکن جو بھی تھا وہ اپنے لفظوں کے جال میں حوریہ کو الجھا چکا تھا۔ ہر اعتراف محبت کا تو نہیں ہوتا خان، کچھ اعتراف گناہوں کے بھی ہوتے ہیں، اور ضروری تو نہیں کہ ہونٹوں سے ادا ہوا ہر لفظ روح پھونکے،
کچھ الفاظ اس قدر زہریلے ہوتے ہیں وہ پل میں وجود کو بے جان کر دیتے ہیں، روح کو نوچ نکالتے ہیں وجود سے۔ نم لہجے میں کہتے بری طرح سے اپنے لب کو چلتے قدم پیچھے لینے چاہے تو ہاتھوں پر آئز خان کی گرفت میں مزید سختی در آئی، جسے محسوس کرتے حوریہ کی آنکھوں کناروں سے بے ساختہ کئی آنسو پلکوں کی بار توڑتے رخسار پر بہہ نکلے۔ گناہوں کی معافی ممکن ہے، دو قدم کے فاصلے کو جھٹکے سے سمیٹتے ایک بار حوریہ کی کمر کے گرد لپیٹے سخت لہجے میں کہا تو حوریہ کا سر میکانیکی انداز میں نفی میں ہلا۔ ہر گناہ کی معافی ممکن نہیں خان، کوئی بھی انسان اتنا ضعف نہیں رکھتا کہ ہر گناہ معاف کر دے۔ اپنا دایاں ہاتھ آئز خان کے دل کے مقام پر رکھتے مدھم لہجے میں کہا تو آئز خان نے سر جھکا کر اپنے سینے میں چھپی کھڑی حوریہ شاہ کو دیکھا۔ کسی بھی انسان اور محبت کرنے والے انسان کے ظاہر میں بہت فرق ہوتا ہے روئے من، اور جہاں تمہیں لگے کہ اس گناہ کی معافی ممکن نہیں وہاں کفارہ ادا کر دو، کبھی بہت محبت دے کر، کبھی وہ غلطی دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر کے۔ آئز خان کے کہنے پر حوریہ نے چونک کر آئز خان کے چہرے کو دیکھا۔ آئز خان کے چہرے پر نرمی کے علاوہ کوئی اور تاثر نہ دیکھ حوریہ کے دل میں بے چینی پھیلنے لگی۔ اس شخص کے کتنے رنگ تھے اور ہر رنگ پہلے سے مختلف، کبھی وہ ایک گہرا راز لگتا تو کبھی کھلی کتاب کی مانند، کبھی ہمدرد کو کبھی ستمگر، کبھی جان نچھاور کرنے والا تو کبھی چھوٹی سی بات پر جان لینے والا، کبھی اتنا شدت پسند کہ اپنے علاوہ کسی کی طرف اٹھی نگاہ برداشت نہ کرے، اور کبھی اتنا اعلیٰ ظرف ہو جانا کہ ہر گناہ کی معاف کر دینا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کسی کو چھوٹے سے جھوٹ بولنے پر تباہ کر چکا تھا اور یہاں گناہ معاف کرنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ جتنا اسے سمجھ رہی تھی وہ اتنا سمجھ سے باہر ہو رہا تھا۔ حوریہ کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی، ایک طرف حال تھا تو پیچھے ماضی تھا۔ نہ آگے بڑھ پا رہی تھی نہ ماضی پیچھے چھوٹ رہا تھا۔ غلطی تھی، گناہ تو نہیں تھا، لیکن سامنے کھڑے شخص سے جو رشتہ تھا اس رشتے کی نوعیت سے وہ غلطی بھی جیتے جی مر جانے کے مقام پر لا کھڑا کر رہی تھی۔ گہری سانس لیتی حوریہ نے بنا کوئی جواب دیے سر آئز خان کے سینے پر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ اس وقت کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، نہ حالات کو نہ خود کو، لیکن اس سب کے باوجود جو وہ جانتی تھی وہ یہ تھا کہ حوریہ شاہ کا سکون یہی تھا، اس شخص کی دھڑکنوں کے قریب، ان دھڑکنوں کے شور میں۔ حوریہ کے اس اچانک رد عمل پر آئز خان کے کچھ کہنے کے لیے واہ ہوئے لب خاموش ہو گئے۔ اپنے انگوٹھے کی پشت کو بائیں آنکھ پر ماتھے کے قریب رب کرتے، ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے، ایک گہری استحقاق بھری نگاہ حوریہ شاہ کے وجود پر ڈالتے، اپنے دونوں ہاتھ حوریہ کی کمر کے گرد لپیٹتے نرمی سے اپنے سینے پہ بھیجا، پشت کبڈ کے بند دروازے سے ٹکاتے آنکھیں موند لیں۔ خود کو سخت گرفت میں قید محسوس کرتے حوریہ نے نیند میں خود کو آزاد کروانا چاہا، جس کے نتیجے میں گرفت میں سختی در آئی، جسے محسوس کرتے حوریہ نے مندی مندی آنکھیں کھول کر سر اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ لینا چاہا، مگر کمرے میں چھائے گھوپ اندھیرے کو دیکھ گہری سانس لیتے سر تکیے پر ٹکایا تو دوپہر کے مناظر آنکھوں کے پردوں کے سامنے لہرا گئے۔ اپنی کمر کے گرد لپٹے آئز خان کے بازوؤں کے اثار کو محسوس کرتے سانسیں سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ سانس روکے گھوپ اندھیرے میں اپنے دائیں جانب آئز خان کی جانب چہرے کا رخ کیا تو آئز خان کی مدھم دہکتی سانسوں کی تپش کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے رخسار شرم سے تپ اٹھے، خشک پڑتے ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے اپنے پہلو پر رکھے آئز خان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کروٹ آئز خان کی جانب لی، ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تو ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبائے نظریں اٹھا کر آئز خان کے چہرے کی جانب دیکھنے کی کوشش کی۔ ہاتھ سے رکھتا آئز خان کے بازو پر آیا تو حوریہ کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا، جبکہ پہلو میں رکھے آئز خان کے ہاتھ کی گرفت میں سختی محسوس کر کے حوریہ کو آئز خان کے جاگنے کا احساس ہوا، جسے نظر انداز کرتی اپنا بایاں بازو آئز خان کے کندھے کے گرد لپیٹ چکی تھی۔ چہرہ آئز کی گردن میں چھپاتے محبت سے چور لہجے میں سرگوشی کی تو آئز خان کے نابی ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی، دونوں بازو حوریہ کی کمر کے گرد لپیٹتے جھٹکے سے حوریہ کو اپنے قریب تر کرتے اپنی ٹانگوں میں حوریہ کی ٹانگوں کو لاک کرتے گال حوریہ کے سر پر ٹکا دیا۔ حکم روئے من، محبت سے لبریز لہجے میں کہتے ہونٹ حوریہ کے ماتھے پر ثبت کیے تو حوریہ نے آسودگی سے آنکھیں موندتے آئز خان کے الفاظ کو اپنی روح تک اترتے محسوس کیا۔ آپ سوئے نہیں تھے کیا؟ چہرہ انوز آئز خان کی گردن میں چھپائے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو آئز خان کے بالوں میں الجھائے استفسار کیا تو کمرے میں چھائی خاموشی میں آئز خان کا مدھم دلکش قہقہ گونجا۔ اف میری معصوم روئے من، تمہارا شوہر معصوم ہے مگر اتنا بھی معصوم نہیں کہ پہلو میں حق حلال کی جان لیوا حد تک خوبصورت بیوی ہو، جس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو حواسوں پر سوار ہو رہی ہو، جس کا نرم لمس میرے جذبات کو بھڑکا رہا ہو، تو اس سب میں نیند کس کافر کو آ سکتی ہے؟ زندگی سے قیمتی لمحات کو نیند کی نظر نہیں کر سکتا تھا یہ خان۔ میں تو تمہارے لمس کو محسوس کر رہا تھا، تمہاری سانسوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں قید کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم تاعمر یوں ہی میری باہوں میں قید رہو
اور میں تمہیں محسوس کرتا رہوں تو تب بھی یہ عمر بہت کم پڑتی ہے. یہ عمر تو تمہارے ہونے کے احساس کو محسوس کرتے صرف ہو جائے, تمہاری روح میں اترنے, تمہیں اپنے رنگ میں رنگنے, تمہاری سانسوں, تمہارے لمس کو اپنی روح میں قید کرنے کے لیے مجھے بہت سی زندگیاں چاہیے. میں تمہیں صدیوں جینا چاہتا ہوں روئے من. ایک جھٹکے میں عریا کو تکیے پر لٹاتے اور خود اس پر جھکتے, دونوں ہاتھوں میں عریا کی کلائیوں کو قید کرتے, سر کے اوپر لا کرتے گمبھیر لہجے میں کہا. تو اس اچانک افتاد اور شدت بھرے اظہار پر عریا اکسی خود پر جھکے آئس خان کو دیکھنے لگی. اندھیرے میں کچھ نظر آنا تو ممکن نہیں تھا, مگر لمحہ بلمحہ آئس خان کی سانسوں کی تپش کو قریب تر محسوس کر کے عریا نے سختی سے آنکھیں موند لیں. آئس پلیز, میں آپ سے میں برداشت نہیں ہے. آئس خان کی ہلکی بیئرڈ کی چبھن اپنے رخسار سے گردن تک محسوس کرتے عریا نے تڑپ کر ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہنے کی کوشش کی, مگر آئس خان کی بڑھتی بے باکیوں پر شرم سے لال ہوتی ہونٹوں کو بھینچی آنکھیں سختی سے بند کر لیں. آواز نہ آئے اب تمہاری, کچھ نہیں کہہ رہا, بس تمہیں محسوس کرنا ہے اور اس کے لیے بھی اپنا جائز حق استعمال کرو. تمہارا اعتراض کرنا نہیں بنتا. سرد اسپاٹ لہجے میں کہتے عریا کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے اپنے ہونٹ شدت سے عریا کے گال پر ثبت کیے. اپنے چہرے پر جا بجا آئس خان کے شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے عریا نے تڑپ کر اپنے ہاتھ آئس خان کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے آئس خان کے کندھوں پر رکھے, لیکن آئس خان کو روکنے کی کوشش نہیں کی. کمرے کی معنی خیز خاموشی میں عریا کی دھوکری کی مانند چلتی سانسوں کا شور بڑھتا تھا, جسے محسوس کرتے آئس خان نے عریا کی سانس کو پوری شدت سے اپنی سانسوں سے قید کرتے عریا کو اپنی سخت گرفت میں لیتے اپنا سارا بوجھ عریا کے نازک وجود پر ڈال دیا. نہ جانے کتنا وقت اس معنی خیز خاموشی کی نظر ان خوبصورت لمحات میں گزرتا جا رہا تھا. کبھی آئس خان کے ہونٹوں کے شدت بھرے لمس کو اپنے ہونٹوں پر اور کبھی گردن پر سرکتے کندھوں تک محسوس کرتے عریا کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں, اور کبھی آئس خان کی شدتوں پر دھوکنے کی مانند چلتی. ابھی وہ کہہ رہا تھا, وہ صرف محسوس کرنا چاہتا ہے. یہ سوچ کر عریا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا تھا کہ جب وہ پوری طرح اس کی روح میں اترے گا تب وہ کیسے آئس خان کی شدتوں اور جنون کو سہے گی. آئس بس نہ, میں مر جاؤں گی. آئس خان کے ہونٹوں کے لمس کو دل کے مقام پر محسوس کرتے عریا نے تڑپ کر کہتے آئس خان کے ہاتھوں کو تھامتے کروٹ بدلتے چہرہ تکیے میں چھپایا تو آئس خان نے گہرا مسکراتے عریا کو اپنے نرم اظہار میں لیتے سر عریا کے کندھے پر ٹکا دیا. کیا ہو گیا بیگم, اتنا ہی حوصلہ تھا؟ پہلے تو بہت دلیری سے مقابلہ کیا جاتا تھا, اب اتنے میں یہ ہتھیار ڈال دیے. عریا کے بازو پر دائیں ہاتھ کی پشت پھیرتے مسکراتے لہجے میں کہا تو عریا نے اندھیرے میں ہی گردن ترچھی کر کے آئس خان کو گھوری سے نوازا, جسے محسوس کرتے آئس خان نے وہ مشکل اپنے کہہ کا گلا گھونٹا اور ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر لیمپ کو آن کیا. پہلے کب میں آپ سے ایسی جنگیں لڑتی رہی ہوں جس کے تانے دے رہے ہیں, اور تب مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ کم گو شکل سے معصوم نظر آنے والا خان اندر سے عمران ہاشمی سے 4 ہاتھ آگے ہے. آئس خان کو خود سے پیچھے کرتے اٹھ کر بیٹھتے بالوں کو جوڑے میں لپیٹتے منہ بسور کر کہا تو آئس خان نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے سمجھنے کے انداز میں سارا اسبات میں لایا. پہلے نہیں, لیکن اب تو ایسی جنگیں روز لڑنی پڑیں گی اور مقابلہ بھی برابری کا کرنا پڑے گا روئے من. تب آئیڈیا نہیں تھا, لیکن مجھے امید ہے اب بہت اچھے سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اور آئندہ مجھے کسی سے کمپیئر مت کرنا, کیونکہ تمہیں بعد میں اپنے تجزیے پر افسوس ہوگا. بیگم بیڈ سے اترتی عریا کی کمروں میں بازو ڈالتے اپنے سینے پر گراتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عریا نے تاثر سے سر نفی میں لایا. آئس خان کے سینے پر کمر کے بل لیٹے نظریں کھڑکی سے نظر آتے چاند پر ٹکائے عریا نے گردن ترچھی کر کے آئس خان کو دیکھا جو آنکھیں موندے لیٹا تھا. اگر آپ سے پوچھے کہ عریا کون ہے یا آپ کی زندگی میری کیا اہمیت ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا آئس. عریا کے سوال پر آئس خان نے اپنی خمار آلود چاکلیٹ براؤن آنکھوں کو واہ کیا تو نظروں کے اس تصادم پر عریا کے دل نے بے ساختہ بیٹ مس کی. میرا ہر عمل ہر انداز لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کافی ہے کہ عریا کون ہے. آئس خان کے لیے اس دنیا میں عریا آئس خان کا کوئی نعم البدل نہیں, نہ کوئی عریا شاہ جیسا اس دنیا میں آئس کے لیے ہو سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی آئس خان کے دل و دنیا میں وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جو عریا شاہ کا ہے. آئس خان کا محبت بھرا لفظ عریا کو اپنے روح میں اترتا محسوس ہو رہا تھا. دل چاہ رہا تھا یہ لمحے تھم جائیں اور وہ انہی لمحوں میں ساری عمر گزار دے. آئس خان کو اس کے عشق کے لیے صدیاں درکار تھیں, مگر عریا آئس خان ان محبت بھرے لمحوں میں صدیاں جی سکتی تھی. چلیں بہت ہو گیا آئس, نیچے آنٹی ویٹ کر رہی ہوں گی. ہم جب سے یہاں آئے ہیں آپ نے انہیں بالکل ہی ٹائم نہیں دیا. اب چلیں نیچے, ویسے بھی ڈنر کا ٹائم ہو گیا. آئس خان کا اثار توڑ کر کھڑے ہوتے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے تہمکانہ لہجے میں کہا تو آئس خان نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے باندھتے آئی برو اچکا کر تائیدی انداز میں عریا کو دیکھا تو آئس خان کے دیکھنے کے انداز پر عریا نے سر پھٹا کر نظروں کا رخ بدلتے کمر سے ہاتھ ہٹائے.
چور نظروں سے آئس خان کو دیکھا جو اب سر کے نیچے سے ہاتھ نکالے اٹھنے والا تھا، جسے دیکھ حوریہ نے دوڑنے کے انداز میں واش روم کی جانب دوڑ لگائی۔ کیونکہ اب اگر آئس خان اپنے کچھ دیر پہلے والے روپ میں واپس آ جاتا تو حوریہ کو یقین تھا کہ آج وہ حوریہ کو کسی بھی احتجاج کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ حوریہ کے بھاگ کر واش روم میں بند ہونے پر آئس خان نے حیرت سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا، اور پھر بات سمجھ آنے پر کمرے کی خاموش فضا میں آئس خان کا قہقہ گونجا، جسے واش روم کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی حوریہ نے سنتے اپنا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں چھپاتے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ سردار، اس غلام فرید نے پہلے میرے ملازم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو جواب دینے کے بجائے مجھ سے بحث کرنے لگا، جس پر مجھے بھی غصہ آ گیا، تو بس پھر بات بحث سے بڑھتی ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ زرگام خان کے سامنے سر جھکائے کھڑے ملازم نے لڑائی کی وجہ بیان کی تو زرگام خان نے تعصب سے سر ہلایا، جبکہ جیب سے ٹیک لگائے کھڑے ارمغان نے جمائی لیتے افسوس بھری نظروں سے ان لوگوں کی جانب دیکھا۔ میں تو لڑائی دیکھنے کے لیے آیا تھا، مگر یہ کیسی لڑائی تھی جس میں ایک خروش تک نہیں آئی تم لوگوں کو کہ دور دور سے لڑ رہے تھے۔ اوے غلام فرید، میں نے تیرے منہ پر مکہ مار دیا، میں نے تیرا سر پھاڑ دیا۔ اتنی رات کو اگر لڑائی کا دورہ پڑ ہی گیا تھا تو اپنے خان ہونے کا ہی لحاظ کر لیتے، جان سے چاہے نہ مارتے، سر پھاڑ دیتے، ہاتھ پاؤں توڑ دیتے، تاکہ پھر میں سردار کا بھائی ہونے کے ناطے آنکھ کے بدلے آنکھ اور سر کے بدلے سر کا بدلہ لیتا۔ جیپ کے بونٹ پر بیٹھتے تعصب لہجے میں کہا تو زرگام خان نے گھور کر ارمغان خان کو دیکھا، جس پر ارمغان خان نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ رات کے پچھلے پہر وہ کھیتوں کے قریب کچی سڑک پر کھڑے تھے، جہاں جیپ کی ہیڈ لائٹس کے علاوہ دور تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ موسم خراب ہونے کے باعث ہر طرف گھنے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، جو رات کی تاریکی میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ ٹھنڈی سنسناتی ہوا اور دور جنگل سے آتی جانوروں کی آوازیں ماحول کو خوبصورت کے ساتھ خوفناک بھی بنا رہی تھی۔ ارد گرد نگاہ دوڑاتے ارمغان خان کو سڑک کے دوسرے کنارے درختوں کی اوٹ میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ارمغان خان نے ایک نظر ملازموں کے ساتھ بات کرتے زرگام خان کو دیکھا اور اپنی جیکٹ سے نامحسوس انداز میں گن نکالتے جیپ کے بونٹ سے چھلانگ لگائی۔ کدھر جا رہے ہو تم چھوٹے خان؟ واپس جیپ میں جا کر بیٹھو۔ ابھی ارمغان خان آگے بڑھتا پیچھے سے آتی زرگام خان کی کرخت آواز پر بدمزہ ہوتا منہ بسور کر پلٹا تو زرگام خان کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر سر نفی میں لایا۔ مجھے شک ہے لالا وہاں کوئی ہے۔ انابی ہونٹوں کو ہلکے سے جنبش دیتے سرگوشی نما لہجے میں کہا تو زرگام خان کی نیلی آنکھوں میں پل میں سرخی اتری۔ جب تمہیں شک ہے تو تم مجھے بتانے کے بجائے خود کیوں جا رہے ہو؟ سخت لہجے میں کہتے آگے بڑھ کر ارمغان خان کو بازو سے تھام کر زبردستی جیپ میں بٹھایا اور خود قدم سڑک کے دوسرے کنارے کی جانب بڑھائے تو ارمغان خان نے تعصب سے سر ہلاتے زرگام خان کو دیکھا اور ایک قہر بھری نگاہ چہم گوئیاں کرتے ملازموں پر ڈالتے انہیں وہاں سے 9-2-11 ہونے کا اشارہ کیا اور خود بے قدموں زرگام خان کے پیچھے بڑھا۔ زرگام خان تیز قدم بڑھتا جیسے ہی درختوں کے پار گیا تو وہاں کسی کو بھی موجود نہ پا کر پلٹنے لگا۔ مجھے سچ میں یہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، ہو سکتا ہے شاید میرا وہم ہو، ارمغان خان نے کندھے اٹکا کر کہا تو زرگام خان نے موبائل کی ٹارچ سے ارد گرد کا جائزہ لیتے سر نفی میں لایا۔ وہم نہیں تھا، سچ تھا چھوٹے خان، یہاں کوئی تھا اور وہ کوئی ایک نہیں 3-4 لوگ تھے۔ زرگام خان نے درخت پر لگے تازہ خون کے نشان کو انگلی کے پوروں سے چھوتے ہوئے کہا تو ارمغان خان نے آگے بڑھ کر ہلکی گیلی زمین پر جوتوں کے نشان دیکھتے حیرت سے زرگام خان کو دیکھا۔ مطلب ہمارے آنے سے پہلے یہاں شکار ہو چکا ہے، وہ بھی انسان کا۔ درخت پر لگے خون کو دیکھتے ارمغان خان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو زرگام خان نے سختی سے ہونٹ بھینچتے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور ٹارچ لائٹ کی مدد سے قدموں تک کے نشان کی جانب بڑھائے۔ صبغت شاہ نے غیر الگو نظروں سے سامنے بیٹھی جاپانی لڑکی کو دیکھتے ایک نظر میٹنگ روم میں اپنے ارد گرد بیٹھے ورکرز پر دوڑائی، جو سب ڈیل کے تہہ پا جانے اور میٹنگ کے اختتام کے بعد ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بلا شک کہنا تھا کہ میٹنگ سے 10 منٹ پہلے اور 10 منٹ بعد کوئی بھی شخص اسے میٹنگ روم میں نظر نہ آئے، ورنہ وہ اسے دنیا سے ہی غائب کر دے گا، اور اس کے کہے کے مطابق میٹنگ شروع ہونے اور ختم ہوتے ہی سب ورکرز بوتل کے جن کی طرح حاضر اور گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جاتے تھے۔ مگر آج وہ صبغت شاہ کا دل جلانے کو پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل سامنے بیٹھی لڑکی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہ تھی، جاپان کی نمبر 1 بزنس وومن تھی وہ، اور اب وہ پاکستان میں شاہ کمپنی کے ساتھ مل کر پروجیکٹ کرنا چاہتی تھی۔ وائٹ پینٹ کوٹ کے ساتھ لائٹ پنک شرٹ پہنے، کندھوں تک جھولتے بالوں کو انگلیوں پر لپیٹتی وہ اپنے گرے جاپانی آنکھوں کو بلا شاہ کے چہرے پر ٹکائے مسکرا کر باتیں کرتی صبغت شاہ کو کوئی ناگن ہی لگ رہی تھی، جبکہ گرے پینٹ کوٹ کے ساتھ بلیک شرٹ پہنے بائیں کلائی پر بے قیمت بلیک کلر کی پہنی گھڑی پر انگلیاں پھیرتے سیاہ گہری آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے اس طرح ہمہ تنگوش نظر آ رہا تھا جیسے اس لڑکی کی باتوں سے زیادہ ضروری کچھ ہے ہی نہیں۔
میٹنگ روم میں بلائے شاہ کو داخل ہوتے دیکھ صبح کو بلائے شاہ کا ہر قدم اپنے دل پر پڑتا محسوس ہو رہا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد اس کی سوچ کے حالات احساسات بلائے شاہ پر جان نثار کرنے سے جان لینے میں بدل چکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس ظالم بے رحم شاہ کو ساری دنیا سے چھپا کر اپنے دل میں قید کر لے، یا بلائے شاہ کی آنکھوں میں اس طرح سے اتر جائے کہ وہی قید ہو جائے۔ بلائے شاہ چاہے بھی تو صبغت شاہ کے علاوہ کسی اور کو دیکھ نہ پائے۔ اس جاپانی چوزی کو بولو کہ ایک سیکنڈ میں تم سے اپنی نظریں ہٹائے۔ ایک سیکنڈ میں بلائے شاہ اس لڑکی کو اپنی چیئر بلائے شاہ کے قریب کھسکاتے دیکھ اور ہاتھ ٹیبل پر رکھے بلائے کے ہاتھ سے تھوڑے فاصلے پر رکھتے دیکھ صبغت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، اس لیے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے بہوں کی مدد سے رولنگ چیئر کو آگے گھسیٹے بلائے شاہ کی جانب جھکتے آگ برساتے لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا، تو بلائے شاہ نے چونکنے کے انداز میں صبغت شاہ کی جانب دیکھا، اور تم اپنے وجود کے ساتھ یا 2 سیکنڈ میں 9 2 11 ہو صبغت شاہ، کیونکہ مزید یہ شکل دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے صبغت کی جانب جھکتے زہر خون لہجے میں کہا، تو صبغت شاہ نے طنزیہ مسکراتے بلائے شاہ کے چہرے پر سے نظریں ہٹاتے ان دونوں کی جانب دیکھتی اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ میٹنگ سے پہلے آپ کو مینیجر نے میٹنگ روم کے اصول شاید نہیں بتائے۔ ان اصولوں کے مطابق اب آپ کو میٹنگ روم میں یا کمپنی میں بھی نظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آف ٹائم ہو گیا ہے۔ سو مس واٹس یور نیم وٹ ایور، اب آپ جا سکتی ہیں، جلدی ملاقات ہوتی ہے۔ چیئر سے اٹھتے اپنے ورکرز کو ہاتھ کے اشارے سے 9 2 11 ہونے کا اشارہ کرتے اسپاٹ لائٹ جسے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، تو بلائے شاہ نے سختی سے مٹھی بھینچے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ یہ لڑکی ہمیشہ اس کا ضبط آزماتی تھی۔ آپ سے کل ڈنر پر ملاقات ہوتی ہے مسٹر بلاج۔ فارغ چہرے اٹھتے بلائے شاہ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، جسے نامحسوس انداز میں بلائے شاہ نے نظر انداز کرتے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا، جسے دیکھ صبغت شاہ کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ شیور بیوٹیفل لیڈی، صبغت شاہ کو طنزیہ نظروں سے دیکھتے جواب دیا، تو صبغت نے انکارہ بھرتے نظریں اطراف میں دوڑائیں، جبکہ دل میں 200 صلواتوں سے پاک شان کو نوازا، جو اب میٹنگ روم کے دروازے پر کھڑی ایک مسکراتی نظر بلائے شاہ پر ڈالتی مینیجر کے ساتھ باہر چلی گئی تھی۔ صبغت کا بے رحم شاہ اگر خود کو اس کی نہیں حوریہ شاہ کی امانت سمجھ کر خود پر کسی غیر کو حق نہیں دیتا تھا، تب بھی وہ صبغت کے دل کے تاروں کو چھو جاتا تھا۔ وہ اس کا ہونے سے انکاری تھا، صبغت کا دل توڑنے، اسے خود سے محبت کرنے سے روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، مگر وہ کبھی بھی کسی دوسری عورت کے درمیان میں نہیں لا سکتا تھا۔ تم ڈنر پر جا رہے ہو اس کے ساتھ؟ میٹنگ روم سے سب کے جانے کے بعد رولنگ چیئر پر بیٹھتے بلائے شاہ کو دیکھتے صبغت نے اسپاٹ لہجے میں کہا، تو بلائے شاہ نے آئی برو اٹھا کر صبغت شاہ کو دیکھا، میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں سر، تو اسپاٹ لہجے میں کہتے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے سر کرسی کی پشت سے ٹکایا، تو صبغت شاہ نے بری طرح تل ملاتے اپنی کرسی کو ٹانگ مارتے پیچھے کی جانب دھکیلا، آج نہیں ہو لیکن آنے والے کل میں تم اپنے ہر فعل کے لیے مجھے جواب دہ ہوگے بلائے شاہ۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ میرا شوہر شادی سے پہلے یا بعد میں لڑکیوں کے ساتھ ڈنرز پر جائے، دونوں ہاتھ ٹیبل پر ٹکاتے چلانے والے انداز میں کہا، تو بلائے شاہ نے خون چھلکاتی آنکھیں واہ کرتے کھا جانے والی نظروں سے صبغت شاہ کو دیکھا۔ بلائے شاہ کی آنکھوں میں سرخی دیکھ صبغت کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ ابھی وہ پیچھے ہٹتی کہ پل میں ہوئی افتاد پر وہ پنجھکا رہ گئی۔ تمہیں حق دینے سے پہلے میں تمہاری جان نہ لے لوں صبغت شاہ، اور آئندہ اگر میرے سامنے زبان درازی کی یا اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش کی، زبان گدی سے کھینچ کر ہاتھ میں رکھ لوں گا۔ وہ جو کب سے صبغت کی باتوں کو اگنور کر رہا تھا، مگر صبغت کی شادی اور حق کی بات پر پل میں اشتعال میں آیا، ایک جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھتے بنا صبغت کو سمجھنے کا موقع دیے صبغت کی دائیں ٹانگ میں اپنا پاؤں اڑستے صبغت کے دونوں ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیتے وہ اسے ٹیبل پر جھکا کر اس قدر گرج دار آواز میں بولا کہ پل کے لیے صبغت کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ غصے کے باعث گردن اور ماتھے کی رگیں تن کر واضح ہوئیں، جنہیں دیکھ صبغت نے اپنی خشک پڑتے ہونٹوں کو اتار کرتے بلائے شاہ کی گہری سیاہ خون چھلکاتی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صبغت شاہ کے لیے صرف اور صرف دھتکار تھی، ناپسندیدگی، جسے دیکھ صبغت کو اپنا دل ہزاروں ٹکڑوں میں کٹتا محسوس ہوا۔ جان لینے کے ساتھ اگر تم حق سے جان لینے کی بات کرتے تو یقین مانو میرے بے رحم شاہ خوشی خوشی تمہاری اس خواہش پر خود کو قربان کر دیتی، مگر ایک بات کبھی مت بھولنا بلائے شاہ، تمہاری محبت میں ٹوٹ سکتی ہوں، رو سکتی ہوں، مگر جھک نہیں سکتی۔ جھکنے کے لیے تو ایک ہی ذات ہے، اور صبغت شاہ نے اس ذات کے آگے جھک کر تمہیں مانگا ہے، اور یقین مانو تم پوری دنیا گھوم آؤ پلٹ کر میرے پاس ہی آؤ گے، تمہارا نصیب صبغت شاہ ہے۔ شہد رنگ بھوری آنکھوں میں تیرتی نمی ان موٹی آنکھوں کو مزید دلکش بنا رہی تھی، جسے دیکھ بلائے شاہ نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچے اور ایک ہی جھٹکے میں صبغت کو دونوں بازوؤں سے تھامتے ٹیبل سے اٹھا کر باہر کی جانب دھکا دیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے پاگل عورت، میں تمہاری سو کالڈ محبت کو اپنی وقت گزاری کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہوں، جب چاہے محبت کے نام پر اپنا دل بہلا سکتا ہوں، تمہیں استعمال کر کے ٹیشو کی طرح پھینک بھی دوں تو کوئی مجھ سے سوال نہیں کر سکتا
کیوں باز نہیں آ جاتی صبغہ؟ تم سے نہیں کرتا محبت، نہیں دھڑکتا یہ دل اس کے سوا کسی کے لیے۔ صبغہ شاہ کو وہیں کھڑے دیکھ آگے بڑھتے صبغہ کی گردن نے ہاتھ کی آنی گرفت میں لیتے کچھ سخت اور تعصب بھرے لہجے میں چلا کر کہا تو صبغہ شاہ کو اپنے گلے میں آنسوؤں کا پھندا ٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے بلحاظ، بہت، اور تم بھی جانتے ہو کہ یہ بچپنا نہیں میری دیوانگی ہے۔ مجھے اس دل میں تھوڑی سی جگہ تو دو بلحاظ، یہ صرف میرے لیے دھڑکے گا ہی نہیں بلکہ میرے بنا یہ دھڑک ہی نہیں سکے گا۔ تمہاری ہر دھڑکن کو صبغہ شاہ کے لیے دھڑکنے پر مجبور کر دوں گی۔ صبغہ شاہ کے نام لہجے پر بلحاظ شاہ نے سخت نظروں سے گھورتے ایک جھٹکے میں صبغہ کو خود سے دور کیا، جس کی محبت سے لبریز والہانہ نظریں بلحاظ شاہ کے چہرے کو جیسے حفظ کرنے کی کوشش میں تھیں۔ شیطان خون کی مانند انسان کے جسم میں سرایت کرتا ہے بلحاظ شاہ، اس کی شر سے بچو، ایک شادی شدہ عورت سے محبت کا دعویٰ چھوڑ دو۔ نہیں ہے تمہیں اس سے محبت، اور نہ ہی اس نے کبھی تم سے محبت کی ہے، نہیں دھڑکتا تمہارا دل اس کے لیے۔ یہ صرف گلٹ ہے اس کے ساتھ برا کرنے کا، اسے تکلیف دینے کا، سمجھے تم؟ بلحاظ شاہ کو بنا کوئی جواب دیے پلٹتے دیکھ صبغہ نے ٹیبل پر پڑی فائل کو زمین پر گراتے چلاتے ہوئے کہا تو صبغہ شاہ کو الفاظ پر بلحاظ شاہ کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک ہی جھٹکے میں پلٹتے وہ صبغہ کو بازو سے تھام کر سیدھا کرتے اس کی گال پر تھپڑ رسید کر چکا تھا۔ میٹنگ روم کی خاموش فضا میں تھپڑ کی آواز گونجی تو پل کے لیے وہاں مہر سا سناٹا چھا گیا، جبکہ صبغہ نے بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھے پھٹی آنکھوں سے بلحاظ شاہ کی آنکھ برساتی آنکھ کو میں دیکھ رہی تھی۔ اگر تمہاری یہ گھٹیا حرکات برداشت کرتا ہوں تو صرف اور صرف تمہاری ماں کی وجہ سے، جس کے لیے ساری دنیا یہ اس کی اکلوتی لاڈلی بیٹی ہے، لیکن افسوس ہے مجھے ان پر کہ تم جیسی لڑکی ان کی بیٹی ہے۔ مجھے تم پہلے ناپسند تھی، آج مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے صبغہ شاہ، لیکن سچ پتہ ہے کیا ہے؟ تم میری کسی احساس کے قابل نہیں ہو، چاہے پھر وہ نفرت کا ہی کیوں نہ ہو۔ صبغہ شاہ کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں دبوچے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا، ایک ایک لفظ چبا کر کہتے جھٹکے سے صبغہ کا چہرہ آزاد کیا، ایک غیر آلود نظر صبغہ شاہ پر ڈالتے لمبے لمبے ڈاک برتا میٹنگ روم سے نکلتا چلا گیا۔ آج مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے صبغہ شاہ، لیکن سچ پتہ ہے کیا ہے؟ تم میرے کسی احساس کے قابل نہیں ہو، پھر وہ نفرت کا ہی کیوں نہ ہو۔ بلحاظ شاہ کے زہر خوند الفاظ کانوں میں گونجے تو صبغہ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو متواتر چہرے کو بھگوتے گردن میں اترنے لگے، بھوری شاید رنگ آنکھوں میں پل میں سرخی اتری تھی، گلابی کپکپاتے ہونٹوں کو دانتوں تلے دباتے اپنی ہچکیوں کو گلا گھونٹتے سر ٹیبل کے ساتھ ٹکاتے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ اللہ! لہجے میں قرب اذیت لیے سر اوپر اٹھاتے سرگوشی نما لہجے میں پکارا تو ضبط کی تنابیں ٹوٹتی چلی گئیں۔ اپنی ناقدری کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی بلحاظ شاہ، کبھی بھی نہیں۔ خدا کرے تمہیں عشق ہو اور صبغہ شاہ سے ہو، اور پھر میں تمہیں اس عشق کی آگ میں جلاؤں، تمہارے عشق کے اعتراف پر تمہیں تم سے بھی زیادہ شفاق ہو کر ملوں۔ ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرتے، ہتھیلیاں زمین پر رکھتے، لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑے ہوتے، جذبات سے عاری لہجے میں کہتے، خالی خالی نظروں سے میٹنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا جہاں دل میں بسنے والا دل کو پاؤں تلے روندا ہوا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر زرگام خان نے قدم اندر رکھے تو نظریں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ہونٹوں پر لپ اسٹک لگاتی عقیدت زرگام خان پر گئیں، جو آج پھر سے سفید رنگ کی پٹھانی فراق پہنے، جس کے گلے اور دامن پر رنگ برنگے پھولوں سے بنے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ گولڈن سلکی بالوں کو درمیان سے مانگ نکال کر ڈھیلی سی چٹیاں کی گئی تھیں، جبکہ چٹیا سے نکلتی آوارہ لٹیں چہرے کے گرد ہالہ بنائے ہوئے تھیں۔ سبز نگینوں سی آنکھوں میں کاجل اور گلابی بھرے بھرے ہونٹوں پر لائٹ لپ اسٹک لگائے کھڑی وہ زرگام خان کی آنکھوں سے دل میں اترتی لمحوں میں رات بھر کی تھکاوٹ زائل کر چکی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر عقیدت نے چون کر دروازے کی جانب دیکھا تو دروازے سے ٹیک لگائے سفید کرتا شلوار پہنے، کندھوں پر بھورے رنگ کا اجرک پھیلائے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، نیلی سمندر سی گہری آنکھوں میں سرخی اور جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے خود کو تکتے زرگام خان کو دیکھتے عقیدت نے خفگی سے نظروں کا رخ بدلتے لپ اسٹک کو ٹیبل پر رکھا۔ آ گئی یاد کہ گھر میں ایک بیوی بھی موجود ہے جو رات بھر سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ زرگام خان کو اپنی جانب بڑھتا محسوس کر کے خفا لہجے میں شکوہ کیا تو زرگام خان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ بنا کوئی جواب دیے عقیدت کے قریب پہنچ کر نرمی سے عقیدت کا بازو تھام کر رخ اپنی جانب کیا تو عقیدت نے خفا نظروں سے زرگام خان کو دیکھا، جس پر زرگام خان نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ کچھ پل خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے گزرے تو زرگام خان نے آگے بڑھتے 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹا، عقیدت کو نرمی سے اپنی باہوں میں بھال لیا، وہ جو زرگام خان کے کچھ بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ زرگام خان کی اس حرکت پر حق دق سی کچھ پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ زرگام خان اپنی اشارے من کو کبھی نہیں بھول سکتا، دنیا بھلا سکتا ہوں تمہیں نہیں، اس دنیا میں ایک ہی عقیدت زرگام خان ہے، اور زرگام خان کے لیے پوری دنیا ہی عقیدت زرگام خان ہے۔ چہرہ عقیدت کے بالوں میں چھپائے، آنکھیں مونتے محبت سے چوئی لہجے میں سرگوشی کی
تو عقیدت کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ پہلو میں گرے ہاتھوں کو حرکت دیتے زرگام خان کے گرد اثار باندھتے آسودگی سے آنکھیں موندی، جبکہ عقیدت کا اثار اپنے گرد محسوس کر کے زرگام خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی، کندھوں سے تھام کر نرمی سے عقیدت کو خود سے جدا کرتے ہاتھوں کے پیالوں میں عقیدت کا چہرہ بھرا۔ زرگام خان کی نیند نہ لینے کے باعث سرخ ہوئی آنکھوں کو دیکھتے عقیدت نے اپنے ہاتھ زرگام خان کے گالوں پر رکھتے نرمی سے انگوٹھے کے پوروں کو آنکھوں کے قریب کیا، جنہیں دیکھتے زرگام خان نے خاموشی سے آنکھیں موندی۔ عقیدت کے ہاتھوں کے لمس کو اپنے چہرے اور آنکھوں پر محسوس کرتے زرگام خان کو اپنی روح تک سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ عقیدت کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے آنکھیں وا کی تو نظریں عقیدت کی سرخ سبز آنکھوں سے ٹکرائیں، جنہیں دیکھ زرگام خان کو اندازہ ہو گیا وہ رات بھر جاگتی رہی ہے۔ عقیدت کے ہاتھ سامنے کرتے نرمی سے عقیدت کی ہتھیلیوں کو چومتے، اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھتے اپنی نیلی آنکھوں کو عقیدت کے سرخ پڑتے چہرے پر ٹکا دیا۔ کبھی کبھی اپنی تکلیف، احساسات، محبت، تھکن ظاہر کرنے کے لیے آپ کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو روح سے چاہنے والا شخص درکار ہوتا ہے جو دنیا کے شور میں بھی آپ کی خاموشی کو سن لے، جو آپ کی خاموشی کو تب بھی سمجھ لے جب آپ کے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہ ہو۔ کبھی کبھی ہر درد و تکلیف، ہر تھکن، ہر مرض کا علاج آپ کے من پسند شخص کے ساتھ ہی ہوتا ہے، چاہے کوئی بات ہو نہ ہو، چاہے آپ اسے کچھ کہہ بھی نہ پا رہے ہوں، مگر دل میں وہ سب کہہ جاتے ہیں۔ محبت بھری نظریں محبوب کی ہر کیفیت کو سمجھ جاتی ہیں۔ میں تمہارے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی، زرگام خان کی اجرک پر ہاتھ پھیرنے نرم لہجے میں کہا، تو زرگام خان نے مسکراتے سر عقیدت کے سر سے ٹکا دیا، اور میں تمہارے پاس لوٹ آنے کو بے قرار تھا، عقیدت کے ماتھے کو محبت سے چھوتے جواب دیا، تو عقیدت کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رنگی۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں، زرگام خان کے کندھوں سے اجرک اتارتے ہوئے کہا، تو زرگام خان نے سر اسبات میں لایا۔ کدھر جا رہی ہو؟ یہ کون کرے گا؟ عقیدت کو باہر کی جانب بڑھتا دیکھ زرگام خان نے کلائی تھام کر رخ اپنی جانب کیا، تو عقیدت نے ناسمجھی سے زرگام خان کی جانب دیکھا، جس پر زرگام خان نے کرتے کے بٹنوں کی جانب اشارہ کیا، تو عقیدت نے آئی برو اچکا کر زرگام خان کو دیکھا، جو شوق نظروں سے عقیدت کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بیوی ہو تم، اور بیوی کا فرض ہے شوہر کا ہر کام کرنا۔ عقیدت کی کلائی کو جھٹکا دیتے عقیدت کو اپنے قریب کرتے دونوں بازو عقیدت کی کمر کے گرد حائل کیے، تو عقیدت نے ناک سکوڑ کر زرگام خان کو دیکھا۔ ہر کام سے اچھا نہیں کہ میں شوہر کا ہی کام تمام کر دوں، اور فرائض کی بات مت کرو مجھ سے، اگر میں نے تمہارے فرائض گنوائے نا تو پھر بیوی بری لگے گی تمہیں۔ زرگام کے کالر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے جھٹکے سے زرگام کے چہرے کو اپنے قریب کرتے رات کے حوالے سے طنز کیا، تو زرگام خان نے ستائشی انداز میں ابرو اچکائے، صرف بری؟ مجھے تو تم زہر لگتی ہو، جان لیوا، ایسا زہر جو رگوں میں گھل کر پورے وجود میں سرایت کر جائے، جس سے بچ پانے کا کوئی رستہ نہ ہو۔ ماتا عقیدت کے ماتھے سے ٹائل سرگوشی نما لہجے میں کہا، تو عقیدت نے گھور کر زرگام خان کو دیکھا، تو کھا کر مر جاؤ۔ زرگام خان کی گردن پر واضح ہوتی ہڈی کو اپنی انگلی کے پوروں سے چھوتے منہ بسور کر کہا، تو زرگام خان نے مسکرا کر عقیدت کے تپے تپے چہرے کو دیکھا، کمر پر گرفت سخت کرتے 2 انچ کے فاصلے کو بھی ختم کر دیا۔ میں تو تیار ہوں، مگر یہ زہر ہی نہیں میرے منہ لگنا چاہتا۔ میں نے تو پوری رات کوشش کی تھی اس زہر کو اپنی رگوں سے روح تک شامل کرنے کی۔ عقیدت کے بالوں میں انگلیاں الجھاتے چہرہ اپنے چہرے کے بالکل قریب کرتے دھیمے آنچ دیتے لہجے میں معنی خیز جملہ بولا، تو عقیدت کو اپنے گال تپتے محسوس ہوئے۔ رات کی بات مجھے یاد مت دلاؤ زرگام، مجھے تم پر پہلے ہی بہت غصہ ہے۔ آئندہ اگر تم مجھے رات کے وقت یا کبھی بھی کسی کے فون کر دینے پر چھوڑ کر گئے تو قسم سے تمہارے ساتھ ان کی بھی جان لے لوں گی۔ سرخ نظروں سے زرگام خان کو گھورتے کرتے کا بٹن کھولتے ہوئے کہا، تو زرگام خان نے گھور کر عقیدت کو دیکھا، پھر سر جھٹکتے جھک کر اپنے ہونٹ شدت سے عقیدت کے گال پر ثبت کیے، تو عقیدت نے ایک گھوری سے زرگام خان کو نوازتے پیچھے ہونا چاہا، جس پر زرگام خان نے عقیدت کے ہاتھ اپنے سخت گرفت میں لیتے بٹن پر رکھے، اور خود عقیدت کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ مسئلہ رات جانے کا یا ہمارے اسپیشل موومنٹس کے خراب ہونے کا؟ عقیدت کے احتجاج کو کسی خاطر میں لائے بغیر اپنی بیئرڈ کو عقیدت کے دونوں گالوں پر رب کرتے سوالیہ لہجے میں استفسار کیا، تو عقیدت نے منہ پھلا کر نظروں کا رخ بدلا، جسے دیکھ زرگام خان کندھے اٹکاتا عقیدت کے دونوں ہاتھوں کو کمر پر لا کرتا عقیدت کی گردن پر جھک گیا۔ تم انسان بنو گے کہ نہیں زرگام؟ آنکھیں دیکھو، نیند نہ لینے کی وجہ سے کیسی سرخ ہو رہی ہیں، اور تم سونے کی بجائے اپنا ٹھرک جھاڑنے میں مصروف ہو۔ زرگام کو پیچھے ہٹتے نہ دیکھ عقیدت نے زرگام خان کو کندھوں سے تھامتے پیچھے کرنے کی کوشش کی، جس کے بدلے میں زرگام خان نے پوری شدت سے عقیدت کی گردن پر اپنے دانتوں کا دباؤ بڑھایا، تو عقیدت نے ہونٹ بھینجتے زرگام خان کے جھکے سر کو دیکھتے آگے ہوتے اپنے دانت زرگام خان کے کندھے پر گاڑے، تو گردن پر جھکے زرگام خان کے انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی، چلو میں فریش ہو جاؤں، پھر اس بات کا بدلہ لیتا ہوں تم سے۔ عقیدت کے خود ہی پیچھے ہونے پر زرگام خان نے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تو عقیدت نے گھور کر زرگام خان کو دیکھ کے تینفی میں سر لاتے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ عقیدت کو کمرے سے جاتے دیکھتے زرگام
ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے قبر سے کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا۔ کل رات آج تو موقع اچھا ہے، ایک تیر سے دو نشانے۔ سڑک کنارے ملازموں کے سامنے کھڑے زرگام اور جیپ کے سامنے کھڑے مکان کو دیکھتے درختوں کی آڑ میں کھڑے ایک شخص نے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ سجائے کہا تو دوسرے نے بھی تائیدی انداز میں سر اثبات میں لاتے اپنی پسٹل کا رخ ارمغان خان کی جانب کیا۔ اپنے شوہر پر اٹھی کسی کی بری نگاہ برداشت نہ کروں اور تم بندوق تانے کھڑے ہو۔ اپنے عقب سے آتی سر دروازے پر وہ دونوں بھونچکا رہ گئے۔ آؤ بھی وہ دونوں سنبھلتے۔ ادائق شاہ نے آگے بڑھتے اپنی پسٹل کو ارمغان پر نشانہ باندھتے شخص کی گردن پر رکھ دیا۔ جبکہ زرگام خان پر پسٹل تانے کھڑے شخص کو دیکھ عقیدت نے آگے بڑھتے اپنی جیکٹ سے تیز دھار آلہ نکالتے پیچھے سے اس شخص کی گردن پر رکھا۔ عقیدت نہیں، ابھی اس سے معلومات۔ عقیدت کے ارادے کو بھانپتے ادائق شاہ نے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی عقیدت ادائق شاہ اس شخص کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن پر بے رحمی سے سالے کو پھیر چکی تھی۔ خون کی تیز دھار پھوارے کی مانند نکلتی سامنے درخت پر گری۔ معلومات گئی بھاڑ میں۔ میرے شوہر پر بندوق تانے کھڑے شخص کا یہی انجام ہو سکتا تھا۔ ایک سانس کی بھی مہلت نہ دوں اور آپ چاہتے تھے میں اسے زندہ رکھوں، وہ بھی صرف چند سوالوں کے جواب جاننے کے لیے۔ جھٹکے سے اس شخص کو زمین پر پھینکتے سر لہجے میں چبا کر کہا تو ادائق کے ساتھ کھڑے بہرام شاہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ لوگ ادھر ہی آ رہے ہیں، جلدی نکلو۔ دوسرے شخص کے لاکھ جھٹپٹانے کے باوجود بہرام شاہ نے اسے بے ہوش کرتا اپنے کندھوں پر اٹھاتا پیچھے جھاڑیوں کی جانب بڑھا، جبکہ ادائق شاہ تعصب سے عقیدت کو دیکھتا نیچے جھک کر اس شخص کی لاش کو اٹھاتا اور تیز نظروں سے عقیدت کو چلنے کا اشارہ کرتا آگے کی جانب بڑھا۔ عقیدت نے پلٹ کر ایک نظر درختوں کی جانب آتے زرگام کو دیکھا اور پھر تیز تیز قدم لیتی جھاڑیوں کی جانب بڑھی۔ زرگام خان کے وہاں پہنچنے تک وہ تینوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ اب بس بھی کر دو عقیدت، ہوش میں تو آنے دو اسے۔ بہرام شاہ نے آگے بڑھتے عقیدت کو بازو سے تھام کر روکا۔ یہاں پہنچتے ہی دوسری شخص کی درگت بنا چکی تھی۔ کیسے بس کر دوں بہرام، بتاؤ کیسے کر دوں؟ اگر ہمیں خبر نہ ملتی، اگر میں نے زرگام پر نظر نہ رکھی ہوتی تو یہ لگاج میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیتے۔ وہاں سے یہاں آنے تک جتنی بار بھی میرے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ اگر زرگام کو کچھ ہو جاتا تو میں کیسے جیتی، اس سوچ پر ہی مجھے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں میں بس کر دوں؟ لکڑی کے چھوٹے سے ٹیبل کو ٹھوکر مارتے چلاتے ہوئے کہا تو ادائق شاہ نے اپنی بہن کا جنونی روپ دیکھ تعصب سے سر ہلایا۔ اس دن مقدس بیگم کمرے میں تم نے جس شخص کی باتیں سنی مجھے یقین ہے وہ کون ہے، کیونکہ آئس اور ادائق جن جگہوں پر ایکسیڈنٹ ہوا وہاں تحقیق کروائی تھی میں نے، اور وہاں ایک چیز کا کامن تھی کہ وہ دونوں ایکسیڈنٹ پری پلانڈ تھے اور جس گاڑی سے ہوا ان میں موجود ڈرائیور بھی ایک ہی شخص تھا، اور اس ڈرائیور کی انفارمیشن نکالی تو اس کے کال ریکارڈ میں اس شخص کا نام موجود تھا۔ گھٹنے کے بل زمین پر جھکتے نیچے ادموئے شخص کے چہرے کو بغور دیکھتے ٹھہرے لہجے میں کہا تو عقیدت نے ہونٹ بری طرح کچلتے بہرام شاہ کے جھکے سر کو دیکھا، کیا میں اس شخص کو جانتی ہوں؟ عقیدت کے سوالیہ لہجے پر بہرام شاہ نے گردن ترچھی کرتے خاموش نگاہوں سے عقیدت کو دیکھا، جیسے سمجھتی عقیدت نے سختی سے اپنی انگلیاں بھیج دیں۔ جاننے کی بات چھوڑو عقیدت، بس اتنا بتاؤ اگر گنہگار خاندان سے نکلا تو تمہارا کیا فیصلہ ہوگا؟ زرگام کو چھوڑ دو گی اگر کبھی وہ تمہارے بدلے یا انصاف کے رستے میں آیا تو؟ دیوار سے ٹیک لگائے تب سے خاموش کھڑے ادائق شاہ کی آواز 20 منٹ کی خاموشی میں گونجی تو عقیدت نے سختی سے منڈیاں ملی۔ اس نے چھوڑ دیا تھا مجھے کیا؟ اس کی نظر میں تو اس کے باپ کی قاتل کی بیٹی ہوں، اس کا بدلہ لیا کیا مجھ سے؟ میں زرگام خان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گی، اور اگر کبھی وہ میرے انصاف یا بدلے کے راستے میں آیا تو اسے چھوڑنے کے بجائے جان سے مار دوں گی اور خود بھی مر جاؤں گی، مگر اپنے باپ کو بے قصور ثابت کر کے رہوں گی۔ اسپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو بہرام شاہ نے گھور کر ادائق شاہ کو دیکھا جو اسے بھڑکانے کا کام کر رہا تھا، جس پر ادائق شاہ نے کندھے اچکا کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ارسے۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی لالا کہ چھوٹے خان پر گولی چلانے کی؟ آپ نے زرگام کو تکلیف دینے کے لیے چھوٹے خان پر گولی چلا دی، یہ تک بھول گئے ایک وقت تھا جب اس چھوٹے سے بھالوں میں ہماری بھی جان بسا کرتی تھی، اور آپ نے اسی پر گولی چلا دی۔ ارمغان خان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تو عقیدت نے جھٹکے سے پلٹتے لہجے میں افسوس بھرے لہجے میں پوچھا تو ادائق شاہ نے گہری سانس لیتے قدم عقیدت کی جانب بڑھائے۔ میں اس دن اگر ارمغان پر گولی نہ چلاتا تو دشمن اس پر وار کرتا، وہ سب دشمن کا دھیان بٹانے کے لیے تھا، اس پر یہ ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اسے ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں، ہم خود ایک دوسرے کی جان لینے والے ہیں۔ آئس پھر میں اور بعد میں زرگام اور ارمغان ہوتے، اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس شخص کو تکلیف دی ہے میں نے، اور یقین مانو زرگام کے ہاسپٹل پہنچنے سے میرے جاننے والے اسپیشلسٹ ڈاکٹر وہاں اس کے انتظار میں کھڑے تھے، بلیک پینٹ پر بلیک ہوڈی پہنے، نیلی آنکھوں میں سر تاثرات سجائے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عقیدت نے سکون سے سانس لی، ورنہ اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا، دل پر بوجھ تھا۔
ارمغان خان کے سامنے جاتے نظریں شرمندگی سے جھک جاتی تھی، اور جب وہ پیار سے زرگام خان کے نام سے چھیڑتا یا بابی کہتا تو عقیدت کو گلٹ میں مبتلا کر دیتا۔ عقیدت اب تم حویلی جاؤ، ایسا کرتا ہوں میں ہی چھوڑ کر آتا ہوں۔ وہ پاگل خان حویلی پہنچا اور تمہیں وہاں نہ پا کر قیامت برپا کر دے گا اور بدلے میں میری معصوم بیوی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ عقیدت کو بازو سے تھامتے زبردستی باہر لاتے مسکراتے لہجے میں کہا تو زرگام خان کو پاگل کہنے پر عقیدت نے گھور کر ہدایت شاہ کو دیکھا۔ عقیدت ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی تو نظریں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے زرگام خان پر گئیں، جو فریش ہو کر بلیک بنیان کے ساتھ بلیک ٹراؤزر پہنے شاید سو چکا تھا۔ ٹرے ٹیبل پر رکھتے کمرے کے دروازے کو لاک کرتے عقیدت نے قدم زرگام خان کی جانب بڑھائے۔ زرگام کٹ کے کنارے پر زرگام خان کے قریب بیٹھتے زرگام خان کے چاکلیٹ براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتے نرم لہجے میں پکارا تو زرگام خان نے نیند کی سرخی لیے سرخ آنکھوں کو واہ کیا۔ نیلی آنکھوں میں سرخی دیکھ عقیدت کو اپنا دل ان میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ کچھ کھا لو پھر سو جانا، زرگام خان کی کن پٹی کو ہولے سے لبوں سے چھوتے کہا تو زرگام خان نے انکارا بھرتے آنکھیں موند لیں۔ یہیں لے اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، چہرہ عقیدت کے پہلو میں چھپاتے خمار آلود لہجے میں کہا تو اس اچانک افتاد پر عقیدت دھک دھک سی سانس روکے اپنے پہلو میں چہرہ چھپائے لیٹے زرگام خان کو دیکھنے لگی۔ تم ہٹو گے تو لاؤں گی نا، زرگام خان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے پیچھے کرتے جھنجھلائے لہجے میں کہا تو زرگام خان نے پیچھے ہوتے ایک خفا نظر عقیدت کے سرخ چہرے پر ڈالی، جسے سرے سے نظر انداز کرتے عقیدت نے اٹھ کر قدم ٹیبل کی جانب بڑھائے۔ ناشتے کی ٹرے بیڈ پر زرگام خان کے قریب رکھتے خود ٹرے کے دوسری جانب زرگام خان کے سامنے بیٹھی تو زرگام نے آئی برو اچکا کر عقیدت کو دیکھا۔ کیا میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا اور اب ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے جلدی سے ناشتہ کر کے سو جاؤ۔ زرگام خان کی گھورتی نگاہوں کو نظر انداز کیے سینڈوچ اٹھا کر کھایا تو زرگام خان نفی میں سر ہلاتا ٹیک ہٹا کر آگے ہوا۔ وہ اپنے لیے 2 سینڈوچ جبکہ زرگام کے لیے 6 لائی تھی، کیونکہ اتنے دنوں میں اسے یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ زرگام خان کافی ہیوی قسم کا ناشتہ کرتا ہے، لیکن اب تو ناشتے کے بعد اس نے سونا تھا تو وہ پراٹھے لسی کی بجائے سینڈوچ بنا لائی۔ زرگام خان کے لیے 3 سینڈوچ رکھتے رکھتے نہ جانے کیا سوچ کر وہ 6 بنا لائی اور ابھی وہ ایک بھی ختم نہیں کر پائی تھی کہ وہ اپنے حصے کے کھا کر کافی کا کپ لبوں سے لگا چکا تھا، جبکہ عقیدت ہونکوں کی طرح منہ کھولے زرگام خان کی جانب دیکھ رہی تھی، جس پر زرگام خان نے آنکھوں سے استفسار کیا تو عقیدت نے بنا جواب دیے خاموشی سے نفی میں سر ہلایا۔ ماشاءاللہ، سر جھکائے سرگوشی میں ماشاءاللہ بولا کہ کہیں زرگام خان کو نظر نہ لگ جائے، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو کہتے دیکھا جب بھی عقیدت اپنی ڈائٹ سے ہٹ کر کھا لیتی تو علیمہ بیگم ہمیشہ ماشاءاللہ کہتی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ زرگام نے ٹرے درمیان سے اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے عقیدت کے ہاتھوں سے سینڈوچ تھامتے اپنا بایاں بازو عقیدت کی کمر کے گرد حائل کر کے جھٹکے سے رخ بدلتے عقیدت کو طبقے پر پٹکا۔ ابھی وہ اس اچانک افتاد پر سنبھلی بھی نہیں تھی کہ زرگام اپنے دونوں ہاتھ عقیدت کے اطراف میں رکھتا عقیدت پر جھکایا۔ میں یہاں تمہارے سامنے موجود ہوں، مجھے دیکھنے پیار کرنے کی بجائے تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اپنے خیالات میں کھونے کی یار من۔ عقیدت کے گلے سے دوپٹہ اتار کر بیڈ کے دوسرے کنارے پر اچھالتے سر لہجے میں کہا تو عقیدت نے زرگام خان کی بات کو نظر انداز کرتے اٹھنا چاہا۔ زرگام خان نے اپنے دونوں ہاتھ عقیدت کے کندھوں پر رکھتے اسے واپس لٹایا۔ خود تو ناشتہ کر چکے ہو، اب مجھے بھی کرنے دو، کیا تمہاری نظر اب میرے سینڈوچز پر ہے؟ منہ پھلائے زرگام خان کے ہاتھ میں تھامے اپنے سینڈوچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معصومیت سے کہا تو زرگام خان نے گھور کر عقیدت کو دیکھا، جو اس کے رومانٹک موڈ میں ناشتے کو لا رہی تھی، مگر پل میں کچھ سوچتے آنکھیں چمکی تو عقیدت کو اپنی گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ میری نظر تو میری بیوی کی بھوک پر ہے، آج تمہارا پاگل خان اپنے طریقے سے تمہاری بھوک کا علاج کرے گا۔ عقیدت کے گلابی بھرے بھرے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے خمار آلود لہجے میں کہا تو عقیدت نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ نفی میں سر ہلایا، مگر زرگام خان کی معنی خیز نظریں اور ان میں نظر آتی محبت دیکھ عقیدت کو فرار کے سارے راستے بند ہوتے محسوس ہوئے۔ نظریں عقیدت کی سبز رنگینوں سی آنکھوں میں گاڑے سینڈوچ کو اپنے ہونٹوں کے درمیان رکھتے چہرہ عقیدت کے چہرے پر جھکایا تو عقیدت نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے سر نفی میں ہلایا، مگر اپنی کمر کے گرد لپٹے زرگام خان کے ہاتھ کی سخت گرفت محسوس کرتے ہونٹوں کو ہلکے سے واہ کیا تو زرگام خان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رنگی۔ عقیدت کو سینڈوچ نہ کھاتے دیکھ زرگام خان نے گھورا، مگر عقیدت نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں، جس پر زرگام خان نے عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر سینڈوچ کے چھوٹے سے بچ جانے والے ٹکڑے کو نکال کر ٹرے میں اچھالا اور پوری شدت سے عقیدت کے ہونٹوں پر جھکایا۔ عقیدت اس سے پہلے سنبھلتی زرگام اسے اپنے شکنجے میں قید کر چکا تھا۔ قطرہ قطرہ عقیدت کی سانسوں کو خود میں اتارتے زرگام خان پل میں مدہوش ہوا تھا۔ عقیدت کی کمر پر ہاتھ لے جاتے ہوئے جھٹکے میں زپ کو کھولتے شرٹ کو دونوں کندھوں سے سرکا چکا تھا، جسے محسوس کرتے عقیدت کو اپنے پورے وجود میں سرد لہریں سرایت کرتی محسوس ہوئیں۔ ہونٹوں پر لمحہ بلمحہ سخت ہوتی زرگام خان کے ہونٹوں کی گرفت محسوس کرتے عقیدت نے مٹھیوں میں زرگام خان کی بنیان کو دبوچا۔ کمرے کی خاموش معنی خیز فضا میں عقیدت کی بکھری سانسوں کا شور برپا تھا۔
عقیدت کی بکھری سانسوں کو محسوس کرتے زرگام خان نے نرمی سے اپنے ہونٹ جدا کیے تو عقیدت نے گہرے سانس لیے، سر تکی پر ٹکاتے آنکھیں موند لیں۔ زرگام خان کی خمار آلود نظریں عقیدت کے خون چھلکاتے سرخ ہونٹوں سے ہوتی دودھ یا شفاف گردن پر آ کر رکی تو نیلی شہ رگ کو دیکھتے زرگام خان کو اپنے گلے میں گلٹی سی ابھرتی محسوس ہوئی۔ عقیدت کے کندھوں پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتے انگلیاں عقیدت کی انگلیوں سے الجھا کر سر کے اوپر پن کی تو عقیدت نے قربت کا خمار لیے سرخ ہوئی آنکھوں کو واہ کیا تو نظریں گہری نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں، جس پر زرگام خان نے جھٹکے جھکتے نرمی سے عقیدت کی آنکھوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تو عقیدت کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رنگ گئی، جسے دیکھتے زرگام خان کو اپنے رگ و پے میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ چہرے پر جھکتے نرم گرم لمس چھوڑتے زرگام خان پل میں چہرے سے گردن کا سفر طے کرتا دیوانہ وار اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ عقیدت کی گردن اور کندھوں پر اپنی شدتوں کے نشان چھوڑتے وہ دنیا بھلائے اپنی بیوی کی ذات میں گم ہوتا مدہوش ہو رہا تھا۔ عقیدت کی کمر پر بازو لپیٹے کروٹ بدلی تو عقیدت نے اپنا چہرہ زرگام کے گردن میں چھپاتے گہری سانس بھری تو اپنی گردن پر دہکتی بکھری سانسوں کی تپش محسوس کرتے زرگام خان نے شدت سے عقیدت کو خود میں بھیج لیا۔ عقیدت کی سانسیں ہموار ہوئی تو زرگام خان نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبائے، ہاتھ بڑھا کر دوسرا سینڈوچ اٹھایا۔ بیگم ابھی تو ایک اور رہتا ہے۔ زرگام خان کے مسکراتے لہجے پر عقیدت نے سر اٹھا کر زرگام خان کو گھورا تو عقیدت کے بکھرے سراپے کو دیکھ زرگام خان نے آنکھ دبائی تو عقیدت نے سر پٹا کر اپنی فراق کا گلا ٹھیک کیا، جس پر کمرے کی خاموش فضا میں زرگام خان کا دلکش قہقہ گونجا تو عقیدت نے خفا ہوتے زرگام خان کے سینے پر مکے برسائے تو زرگام خان نے مسکراتے عقیدت کو باہوں میں بھرتے سر نفی میں لایا۔ ہنسی رکی تو خاموشی سے سینڈوچ دوبارہ عقیدت کے ہونٹوں کی طرف کیا۔ عقیدت نے ایک خاموش نظر زرگام خان کے ہاتھ میں تھامے سینڈوچ پر اور پھر زرگام خان کے چہرے پر ڈالی، نظریں زرگام خان کی آنکھوں سے سرکتی مونچھوں تلے انابی ہونٹوں پر آ رک گئی تو عقیدت نے ہاتھ بڑھا کر سینڈوچ پکڑ کر ٹرے میں رکھا، جبکہ عقیدت کو خاموشی سے دیکھتے زرگام خان کے دل نے بے ساختہ بیٹ مس کی تھی۔ اپنے چہرے پر جھکتی عقیدت کو دیکھ زرگام خان کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئیں، بازو نرمی سے عقیدت کے گرد حائل ہوئے تو عقیدت نے نرمی سے جھکتے نرم ہونٹوں سے زرگام خان کے چہرے کو اپنے ہونٹوں سے چھوا، ٹھوڑی پر لب رکھتے انگوٹھے کے پوروں سے ہونٹوں کو چھوا۔ زرگام خان نے خمار آلود چاکلیٹ براؤن آنکھوں کو واہ کیا، کمر سے سرکتا ہاتھ عقیدت کے بالوں میں آ کر الجھا تو عقیدت نے خاموش نظروں سے زرگام خان کو دیکھا، جس پر زرگام خان نے عقیدت کا سر اپنے ہونٹوں پر جھکایا تو عقیدت نے نرمی سے اپنے ہونٹ زرگام خان کے ہونٹوں پر ثبت کر لیے۔ زرگام خان نے اس کے پاؤں کی مدد سے کمفرٹر کو اوپر کھینچتے ہاتھ بڑھا کر دونوں کے وجود کو ڈھانپتے عقیدت کو اپنے اظہار میں قید کر لیا۔ سو جاؤ زرگام، مجھے مزید تنگ مت کرو ورنہ میں دوسرے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ گہری سانس بھرتے چہرہ زرگام خان کی گردن میں چھپاتے سرگوشی کی تو زرگام خان نے کروٹ کے بل ہوتے عقیدت کو خود میں بھیج لیا۔ ایسی کی تیسی دوسرے کمرے میں جانے کا سوچا بھی تو ٹانگیں توڑ کر ہمیشہ کے لیے بستر پر لٹا دوں گا۔ تمہاری نیند کا خیال کر کے سونے دے رہا ہوں، ورنہ جس قدر تم میرے قریب ہو میرا دل چاہ رہا ہے سب پردوں کو ہٹاتے آج تمہاری روح میں شامل ہو جاؤں، تم پر اپنی شدتوں کے محبتوں کے سارے رنگ نچھاور کر دوں۔ گال عقیدت کے سر پر ٹکائے خمار آلود لہجے میں کہا، مگر عقیدت کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر زرگام نے سر جھکا کر دیکھا تو وہ کب کی نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی، جسے دیکھ زرگام خان کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ نرمی سے عقیدت کے سر پر ہونٹ رکھتے ہاتھ بڑھا کر ریموٹ سے لائٹس بند کرتے سکون سے آنکھیں موندیں تو تھوڑی ہی دیر میں نیند کی دیوی نے زرگام خان کو اپنی لپیٹ میں لیتے خوابوں کی دنیا میں چھوڑ دیا۔ عقیدت پتر اگر کام سے چھٹیاں لی تھی تو کہیں گھوم ہی آتے تم دونوں۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرتے دادا جی نے عقیدت کی طرف دیکھتے نرم لہجے میں کہا تو عقیدت کی نظریں بے اختیار اپنے سامنے خاموشی سے ناشتہ کرتے زرگام پر گئیں۔ وہ ناشتہ کرنے میں اس قدر مگن تھا جیسے اس سے ضروری کوئی کام ہو ہی نہ۔ کل صبح میں سونے کے بعد وہ عصر کے وقت اٹھے تھے۔ زرگام فریش ہوتا نماز کے لیے گیا تو وہیں سے ڈیرے کی طرف چھوڑ گیا۔ زمینوں کے معاملات دیکھتے اور جنگل میں ہوئے خون کی چھان بین کرتے اسے کافی وقت لگ گیا، جس باعث وہ رات لیٹ حویلی آیا، مگر عقیدت کو اپنے انتظار میں جاگنے کی بجائے سوتے دیکھ وہ صبح سے اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا، جو عقیدت کی سمجھ سے باہر تھا۔ دادی وہ زرگام کو گاؤں کے کچھ ضروری کام تھے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پلان کر لیں گے۔ ایک نظر زرگام خان کے جھکے سر کو دیکھتے نظروں کا رخ دادی کی جانب کرتے ہوئے کہا تو عقیدت کو قینت نظروں سے دیکھتی مقدس بیگم نے منہ بسورتے انکارہ بھرا، جیسے تم لوگوں کو بہتر لگے، اور تمہاری تو نوکری تھی نا، وہ کیا موئے کہتے ہیں جو ٹی وی پر آتی ہے اس کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ دادی جی کے سوال پر زرگام خان نے بے اختیار سر اٹھاتے خاموش نظروں سے عقیدت کی جانب دیکھا۔ نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ دوبارہ سے شروع کر دوں گی۔
میری ٹیم بھی کئی بار رابطہ کر چکی ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ اتنا بریک کافی ہے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے نرم لہجے میں کہا۔ تاج جی نے سمجھنے کے انداز میں سر اس بات میں ہلایا۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے عقیدت نے نظروں کا رخ سامنے کیا تو زرگام خان کو خاموش نظروں سے خود کو تکتے پایا۔ عقیدت نے آئی برو اچکا کر وجہ پوچھی تو زرگام ہاتھ سے پلیٹ پیچھے کھسکاتا وہاں سے اٹھتا لمبے لمبے ڈاک بھرتا اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جب سے یہ لڑکی میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہے بیچارے نے کھانا پینا کم کر دیا، نہ سونے کا ہوش نہ جاگنے کا، اب بھی دیکھو کچھ ڈھنگ سے کھایا بھی نہیں اور اٹھ کر چلا گیا۔ مقدس بیگم کے طنزیہ لہجے پر عقیدت نے چون کر ان کی جانب دیکھا، جبکہ دادا جی نے افسوس سے سر نفی میں لایا۔ جہاں محبت ہو وہاں چھوٹی موٹی ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں اور ناراض ہو کر کھانا نہ کھا کر ہی شوہر بیوی کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی بات مان جائے، اور آپ کا بیٹا بھی اپنی بات منوانے کے لیے یہ حربے استعمال کر رہا ہے۔ محبت دیکھ لیں گاؤں کے سردار سے بھی کیا کچھ کروا جاتی ہے۔ مقدس بیگم کی جانب جھکتے آگ لگاتے لہجے میں کہتے مسکرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو مقدس بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے عقیدت کو دیکھتے نخوت سے سر جھٹکا، جبکہ دادا جی خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ تعصب بھری نگاہ مقدس بیگم پر ڈالتے عقیدت نے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ وہ بھی کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ زرگام خان نے بازو سے پکڑتے کمرے کا دروازہ بند کرتے عقیدت کو دروازے سے اللہ کرتے اپنے دونوں ہاتھ اطراف میں رکھے۔ کیا کہہ رہی تھی تم دادا جی سے؟ نظریں عقیدت کے کھلے کھلے چہرے پر جمائے سخت لہجے میں استفسار کیا تو عقیدت نے ناسمجھی سے زرگام خان کی جانب دیکھا جو نیوی بلو کرتا شلوار پہنے چاکلیٹ براؤن ہلکے گیلے بالوں کو ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھیرے، چہرے پر سخت تاثرات سجائے نابی ہونٹوں کو سختی سے بینچے عقیدت کے قریب جھکا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ تو اور کیا وجہ بتاتی ہے ہمارے نا وہ نہیں جو تم نے اس کے بعد کہا، کس سے پوچھ کر تم اپنی جاب پھر سے شروع کرنے والی ہو؟ عقیدت کی بات کرتے سر لہجے میں ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تو عقیدت نے ناسمجھی سے زرگام خان کے سرخ پڑتے چہرے کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب کس سے؟ وہ میرا پروفیشن ہے، میرا شو چل رہا ہے جس سے میں نے شادی کے لیے بریک لیا، اب اسے دوبارہ سے کرنے کے لیے کس کی اجازت چاہیے مجھے؟ میں وہ پہلے بھی کر رہی تھی اور آگے بھی کرتی رہوں گی۔ خان نظریں زرگام خان کی نیلی سرخ پڑتی آنکھوں میں گاڑے جواب دیا تو دروازے پر رکھے زرگام خان نے اپنے ہاتھ کو سختی سے بھیجا۔ آج تو کہہ دیا تم نے، مگر آئندہ میں اس بارے میں تمہارے ہونٹوں سے ایک لفظ نہ سنوں۔ اور رہی اجازت کی بات تو میں تمہارا شوہر ہونے کی حیثیت سے تمہیں اس جاب کی اجازت نہیں دیتا، اور مجھے لگتا ہے یہ بات اب ہمیشہ کے لیے یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے۔ نرمی سے عقیدت کا گال تھپتھپاتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عقیدت نے بے یقینی سے زرگام خان کے چہرے کی جانب دیکھا۔ کیوں نہیں اجازت دو گے تم مجھے؟ کیسے تم آسانی سے اس بات کو نظر انداز کر سکتے ہو؟ رخ بدلتے زرگام خان کو بازو سے تھامتے اپنی جانب کرتے بے یقینی سے کہا تو زرگام خان نے خاموش نظروں سے عقیدت شاہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف بے یقینی اور عیب تھی۔ کیونکہ تمہیں اسکرین پر دیکھ کر لوگ باتیں ڈسکس ایسا کیا کر رہی ہوتی ہوں میں؟ ہاں جی، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ مجھے دیکھ کر کیا سوچتے ہیں، میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، مجھے 1% بھی لوگوں کی سوچ اور باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ زرگام خان کی بات کاٹتے تیز لہجے میں کہا تو زرگام خان نے سختی سے مٹھیاں بیچے 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹتے عقیدت کو کندھوں سے تھامتے دیوار سے پن کیا۔ لیکن مجھے فرق پڑتا ہے عقیدت زرگام خان، مجھے تمہاری طرف اٹھتی ہر نگاہ سے فرق پڑتا ہے۔ میری رگوں میں شرارے پھوٹتے ہیں، میرا دل و دماغ پھٹنے والا ہو جاتا ہے جب لوگ تمہیں دیکھتے ہیں۔ تم میری ہو اس خان کی بیوی، میں تم پر کسی کا سایہ برداشت نہ کروں بجائے اتنے لوگوں کی نظریں۔ مجھے تمہاری جاب کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یقین مانو مجھے بالکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم ان لوگوں کی نظروں کے آثار میں نہیں دیکھ سکتا میں، اور اس بات کی اجازت میں تمہیں میرے مرنے کے بعد بھی نہیں مل سکتی۔ عقیدت کے چہرے پر جھکے شدت بھرے لہجے میں کہا تو عقیدت نے پلکوں کی باڑ اٹھاتے زرگام خون چھلکاتی آنکھوں میں دیکھتے پل میں چہرے کا رخ بدلا تو زرگام خان نے عقیدت کے چہرہ پھیرنے پر اپنی انگلیوں کی گرفت عقیدت کے کندھے پر سخت کی تو عقیدت کو زرگام خان کی انگلیاں اپنے بازو میں دستی محسوس ہوئی۔ اپنے چہرے پر جھلسا دینے والی سانسوں کی تپش محسوس کر کے عقیدت نے لب کھینچے تو زرگام خان نے جھٹکے سے عقیدت کو قریب کرتے اپنے دانت عقیدت کی گال پر گاڑے تو عقیدت نے تڑپ کر زرگام خان کے کرتے کو مٹھیوں میں بھیجا۔ آئندہ اگر تم نے مجھ سے نظریں پھیری تو جان لے لوں گا تمہاری۔ عقیدت کی گال پر اپنے دانتوں کے نشان پر شدت سے لب رکھتے بوجھ لہجے میں تنبیہ کی تو عقیدت نے بصورتے زرگام خان کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلا۔ جان لینے میں کوئی کسر چھوڑی ہے تم نے؟ تم مجھ سے میرا خواب چھین رہے ہو، میرے اتنے سالوں کی محنت کو اپنی انا اور ضد کی نظر کرنے کا کہہ رہے ہو، میری زندگی کے مقصد کو مجھ سے چھین رہے ہو۔ خان زرگام خان کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچتے جھٹکے سے رخ بدلتے دیوار سے پن کرتے نم لہجے میں چلا کر کہا
تو زرگام خان نے سخت نظروں سے عقیدت کو گھورتے عقیدت کے ہاتھوں کو اپنے بالوں سے جدا کرتے اپنے ہاتھ میں قید کیا۔ میں تم سے تمہارا کوئی خواب نہیں چھین رہا عقیدت، تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا کر سکتا ہوں؟ اگر مجھے مر کر بھی تمہارے خوابوں کو تعبیر دینی پڑی تو میں ایک لمحہ نہ لگاؤں، لیکن اس سب کے باوجود بھی میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ تم عبایا پہن کر شو کر لو، بالکل بھی نہیں۔ جب لوگ تمہاری آواز سنیں گے، تمہاری آنکھوں کو دیکھیں گے تو وہ تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کسی کے دل و دماغ میں یہ سوچ یا خواہش بھی ہے تم میری عزت ہو، اس خان کی غیرت۔ تمہارے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک صرف اور صرف میرا حق ہے۔ تم کیسی دکھ رہی ہو، تمہارے ہونٹ، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ، منہ یا آواز، ان سب کے بارے میں سوچنے، تعریف کرنے، انہیں چھونے کا حق صرف میرا ہے۔ اور اپنے حق کی طرف اٹھنے والی نگاہ کو زرگام خان نوچ سکتا ہے، چھوڑ نہیں۔ تمہیں لوگوں کی مدد کرنی ہے، انہیں انصاف دلانا ہے، تو اس کے لیے صرف یہی ایک راستہ تو نہیں ہے تم ہماری NGO سنبھال لو۔ شو کے علاوہ چینل بھی تو بحرام کا ہے نا، تو تم اس میں کوئی اور ذمہ داری سنبھالو، مگر یہ نہیں عقیدت، میرے مننے کے بعد بھی تمہیں اس کی اجازت نہیں۔ سلگتے لبوں کا لمس عقیدت کے ہاتھوں کے پشت پر چھوڑتے سخت لہجے میں باور کرواتے نیلی آنکھوں میں شدت اور جنون لیے وہ عقیدت کو خاموش کروا گیا۔ مطلب میں جو بھی کہہ لوں، جیسی بھی ضد کر لوں، تم اپنی بات سے نہیں ہٹو گے۔ نظریں زرگام خان کے ہاتھوں پر ٹکائے سوالیہ لہجے میں کہا، تو زرگام خان نے کندھے اٹکاتے ہاتھ عقیدت کی کمر پر رکھتے اسے قریب کیا۔ تمہیں پتہ ہے نا، آئس کے ساتھ بہت سی پارٹیز میں گیا ہوں میں، اور وہاں ایکٹنگ کے لیے بہت سی آفرز بھی ہوئی ہیں مجھے۔ لاکھ شوق ہونے کے باوجود بھی میں نے ان آفرز کو قبول نہیں کیا۔ وجہ پتہ کیا تھی؟ کچھ دیوار سے ٹکاتے عقیدت کو اپنے سینے سے لگاتے دونوں ہاتھوں میں عقیدت کا چہرہ بھرتے نرم لہجے میں استفسار کیا، تو عقیدت نے خاموش نظر سے زرگام خان کو دیکھا، جو آنکھوں میں جذبوں کی آنچ لیے عقیدت کے چہرے کے نقوش کو والیانہ انداز میں تک رہا تھا۔ ٹی پنک کلر کی شرٹ کے ساتھ کیپری اور رام رنگ دوپٹہ اوڑھے، سبز نگینوں سی آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچے، گلابی بھرے بھرے ہونٹوں پر ڈارک لپسٹک لگائے، خاموش نظروں سے زرگام کو دیکھتے اس کے دل میں تلاطم برپا کر چکی تھی۔ وہ وجہ میں تو نہیں ہو سکتی، میری تو شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے تم، طنزیہ لہجے میں کہتے نظروں کا رخ ایک بار پھر سے پھیرا، تو زرگام نے غصے سے عقیدت کا چہرہ ہاتھ میں دبوچتے اپنی جانب کیا اور آنکھوں میں وارننگ لیے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ آخری بار تھا۔ وجہ تم ہی تھی، تمہارے علاوہ نہ زندگی کا مقصد ہے نہ کوئی وجہ۔ میں شوبز کا حصہ بن کر اپنی بیوی کو انسیکیور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے رات کے گھر سے باہر ہونے پر وہ میرے انتظار کے ساتھ اس فکر میں مبتلا ہو کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ تو نہیں، میرے کسی بھی جھوٹے اسکینڈل کی وجہ سے وہ مجھے کھونے کے احساس سے گزرے۔ میں تمہیں لے کر انسیکیور نہیں ہوں کہ تم مردوں کے ساتھ کام کرتی ہو، میں تمہارے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو ہوں۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو عقیدت، نہیں کر سکتا میں برداشت یار، تمہیں کوئی اور دیکھے اور میں برداشت کر لوں، نہیں ہے حوصلہ اس بات کا مجھ میں۔ زرگام خان کی شدت بھرے لہجے میں در آئی بے بسی کو محسوس کرتے عقیدت نے اپنی ہتھیلی زرگام خان کے ہونٹوں پر رکھی۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری ایموشنل باتوں میں آ گئی ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تمہیں یہاں اکیلے خوبصورت پٹھانیوں میں چھوڑ کر اتنے دنوں کے لیے شہر جا کر نہیں بیٹھ سکتی۔ تم تو ویسے بھی دوسری شادی کے چکر میں ہو، میں وہاں لوگوں کو انصاف دلانے جاؤں اور پیچھے میرا شوہر میرے ساتھ ہی ناانصافی کر جائے۔ زرگام خان کو گھورتے ناک سکوڑ کر کہا، تو کمرے میں زرگام خان کا دلکش قہقہ گونجا۔ آگے بڑھتے عقیدت کے احتجاج کو کسی خاطر میں لائے بغیر اپنی سرخ گرفت میں لیتے خود میں بھیج کر زمین سے اٹھاتے گول گول گھمایا، تو عقیدت نے بمشکل اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتے زرگام خان کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ پاگل خان، کوئی شرم و حیا ہے کہ نہیں؟ صرف زرگام خان کے رکنے پر عقیدت نے اپنا سر زرگام خان کے سینے پر ٹکاتے کھلی سانسوں سمیت کہا، تو زرگام خان نے بنا کوئی جواب دیے عقیدت کو اتنی زور سے خود میں بھیجا کہ عقیدت کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ چلو آج تمہیں جنگل گھما کر لاتا ہوں، قبر سے عقیدت کی چادر نکال کر عقیدت کے سر پر اوڑھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے عقیدت کوئی سوال کرتی، زرگام خان اس کا ہاتھ تھامتا کمرے کا دروازہ کھولتا باہر قدم رکھ چکا تھا۔ اپنے ہاتھ پر زرگام خان کی گرفت دیکھ کر عقیدت سمجھ چکی تھی انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب ان دونوں کو ہاتھ تھامے ایک ساتھ باہر جاتے دیکھ مقدس بیگم کو اپنے سینے پر سانپ لوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔